السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، 3 ذمہ داریاں اللہ تعالی نے ہر مسلمان مرد اور عورت سے رکھی ہے. چوتھی ذمہ داری نہیں، 3 کام کرنے ہیں. 3 ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت سے رکھی ہے. پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنا دین سیکھیں. دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے دین پر چلیں. اور تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنا دین دنیا میں پھیلے، ہم اس کی کوشش میں لگے رہیں. سارا دین آ گیا ہے، سارا اسلام آ گیا. اپنا دین سیکھو، اپنے دین پر چلو، اپنا دین دنیا میں پھیلے، اس کی کوشش کرو. ان میں سے ایک چیز کی بھی کمی ہوگی تو پکڑا جائے گا. دین سیکھا لیکن دین پر عمل نہیں کیا. دین سیکھا بھی، دین پر عمل نہیں کیا، لیکن دین دنیا میں پھیلے، اس کی کوشش نہیں کی. لیکن آج پکڑا جائے گا شکل کہ تم نے کوشش کیوں نہیں کی ہوئی. کوشش کرنے کے طریقہ بہت ہے. قدم کے ذریعے کوشش کرو، دعوت تبلیغ کا کام ہے ہمارا. قلم کے ذریعے کوشش کرو، تصویر ثانی ہے، مجھے سمجھانے کے اعتبار سے کوشش کرو کہ اپنا دین آگے بڑھے. آدمی اس کی کوشش میں لگا رہے، سوچتا رہے. اور یہ 3 چیزیں کب آئے گی بتاؤں؟ جب ہمارے اندر ایمانی صفات ہوگی. اور ایمانی صفات میں سب سے بڑی صفت کون سی ہے بتاؤں؟ اچھے اخلاق. اس سے بڑی صفت کوئی نہیں. حسن الخلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھے اخلاق. اچھے اخلاق پر تقریر کرنا آسان ہے، لیکن اچھے اخلاق برتنا مشکل ہے. تقریر کتنی کرے گا آدمی اچھے اخلاق پر؟ یہ بات تقریر بھی کرے گا اور کتابیں بھی لکھے گا، لیکن جب اخلاق برتنے کا وقت آئے گا تو بالکل زیرو ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق برتے بھی اور اچھے اخلاق پر تقریری بھی. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جو قرآن میں کی گئی وہ اچھے اخلاق کی گئی. آپ نمازیں پڑھتے تھے،
قرآن کی کوئی آیت آپ کو ایسی نہیں ملے گی کہ پیارے نبی آپ کی نماز بہت اچھی ہے، آپ کا رکوع بہت اچھا نہیں ملے گا، آپ کا سجدہ بہت اچھا، حالانکہ تھا اچھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن قرآن اس کو ہائی لائٹ نہیں کرے گا۔ آپ نے جو حج بھی کیا ہے، قرآن اس کو ہائی لائٹ نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، آپ کا حج ہوا ہے، لیکن آپ کے اخلاق اچھے ہیں، اس کو ہائی لائٹ کرے گا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اونچے اخلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے کو بھی نبھایا، غیروں کو بھی نبھایا، خراب عورتوں کو بھی نبھایا، خراب لڑکیوں کو بھی نبھایا، اور بزرگ کو بھی نبھایا، اور عبداللہ ابن ابی بن سلول کو بھی نبھایا۔ تو وقت ٹاپ 1 اور عبداللہ ابن ابی بن سلول جو تھا یہ بالکل گرا ہوا رئیس المنافقین، وہ بالکل اس کو نہیں نبھایا۔ سب کے ساتھ آپ نے اچھے اخلاق کرتے ہیں، کسی ڈاکوؤں کو بھی نبھایا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ کیا کہ حضرت صدیق اکبر جو ہے یہ حضور کے پاس ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے جو کہا کہ حضرت مکہ والے بہت ستاتے ہیں، آپ مجھے اجازت دے دیں میں حبشہ چلا جاؤں۔ اب نے حضرت بھی تو حبشہ چلا جائے گا تو میں کیا کروں گا یہاں پر، میرے تو تم ساتھی ہو، سب چلے جائیں گے تو میں اکیلا کیا کروں گا، نہیں جانا حبشہ۔ لیکن مکہ والے بہت ستاتے تھے، تو پھر کچھ دنوں کے بعد آئے یہ کہ حضرت میری بچیاں ہیں، میری بیٹی عائشہ، میری بیٹی اسماء، میرا بڑا باپ ہے ابو قحافہ، اور یہ سارے میری بیوی ہے ام رما، یہ سارے کے سارے ہیں، اور یہ مکہ والے جو ہے اتنا ستاتے ہیں کہ گھر میں پتھر بھی مارتے ہیں، گھروں پر جو ہے ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے، آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں حبشہ چلا جاؤں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے چلے۔ اب وہ کر کے روانہ ہو گئے حبشہ کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اجازت لے کر گئے، بات کرنے کے ایک تو ایک آدمی بغیر اجازت لیے جائے، یہ مناسب نہیں ہوتا، باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت دی، تو اگر بہت ستا رہے ہیں برداشت نہیں ہوتا، آپ مجھے اجازت دے دیں میں چلا گیا۔ آپ نے پکڑنا اچھا تھا، روانہ ہوئے، ابھی حبشہ پہنچے نہیں تھے کہ راستے میں ایک مکہ کا بہت بڑا تاجر ملا، رئیس آدمی تھا، رئیس آدمی بھی تھا اور دبنگ بھی تھا، دادا کی سر سمجھ گیا آپ نے زبان میں دادا کہتے ہیں بھائی کے سر کا، دادا کے سر کا۔ ارے وہ مگر تم کہاں جا رہے ہیں حبشہ کی طرف، یہاں کہاں جا رہے ہیں؟ تو مکہ والوں کو مشرک تھا، مسلمان بھی تھا، انہوں نے کہا کہ میں جو ہے حبشہ جا رہا ہوں، اس لیے کہ مکہ والے جو بہت پریشان کرتے ہیں، یہ میری بچیاں ہیں، عائشہ کی ساتھ تھی، حضرت اسماء کی تھی، بڑا باپ ہے، میری بیوی ہے، میرے رشتہ دار، گھر میں پتھر مارنا، گھروں پر جو ہے آ کر الگ الگ چیزیں کرنا، تو ہم لوگ پریشان ہو گئے، میں جا رہا ہوں حبشہ۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، تم جیسا آدمی مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اچھا نہیں لگتا، میں ابوبکر جیسا آدمی مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، ابوبکر میں وہ چیف جسٹس تھے جو ہمارے جاہلیت میں چیف جسٹس کا کیا مطلب کہ پورے حجاز میں، پورے عرب میں جو بھی لوچے ہوتے تھے یا جو بھی لڑائیاں ہوتی تھی وہ سب کے فیصلے ابوبکر کرتے تھے، اور خوابوں کے تعبیر میں بہت جانتے تھے۔ کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود پوچھتے تھے اور وہ میرے خواب کی کیا تعبیر ہے، حالانکہ وہ نہیں خواہش کے مسئلے میں حضور نے خود پوچھا کہ بتاؤ بھی یہ خواب دیکھا ہے عمر نے، عمر نے نہیں کسی اور نے دیکھا ہے، تو عمر نے کہا کہ حضرت اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اپن حملہ کریں گے۔ کسی کو پوچھا کہ کیا تعبیر ہے، یہ کہا کہ سب کو مروایا گیا ہے،
اس خاص کی تعلیم یہ ہے کہ مدینہ واپس چلو، حملہ مت کرو ورنہ صاف مرے. تو اردو میں صدیق اکبر کی بات پر ایسا واپس چلے. یہ سب کو مروائے جو اس میں دلا ہے. یہ خاص کی تعلیم یہ ہے کہ ہم ہاریں گے، ہم واپس چلیں، پھر اللہ وقت لائے گا ہم پھر آئیں گے رہیں گے. تو اردو میں ابو بکر کی بات کو فیصلے چلو. تو بڑے آدمی تھے ابو بکر، معروف تھے لوگوں کو، سب پرانے نسلوں کو جانتے تھے. نسب نام یہ فلاں نسب نامہ ہے، اس کا ان کے خاندان میں ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے، ان کے خاندان میں ایک بہت بڑا جو ہے تاجر گزرا ہے. تو ان لوگ عرب جو خوش کرتے تھے. تو تاجر نے کہا کہ تو حبشہ جائے گا تو مکہ تو خالی ہو جائے گا، یہ فیصلہ کون کرے گا؟ تو صدیق اکبر نے کہا میں کروں کیا، یہ تو اتنا پریشان کرتے ہیں کہ میں تجھے یعنی اپنے ذمے لیتا ہوں اور تجھے جو ہے اپنی کفالت میں لیتا ہوں، کوئی تمہیں مارے گا نہیں. تو کوئی اگر ان کو ستائے گا تو اس نے مجھے ستایا، تم میرے ساتھ نہیں. تو خدا کی شان کے صدیق اکبر کو واپس لے آیا. حضور نے کیا بتایا تو وہ کر حبشہ گئے اور گئے بھی تھے حبشہ. یہ نہیں گئے تھے، لیکن آدھے راستے سے وہ لے کر آ گیا. اب جب لے کر آ گیا وہ آدمی آپ تھوڑا سب کو پتہ چلا کہ لوگوں کو تو گئے ہی نہیں ہوتی ہے نا. ارے تحقیق کی تو پتہ چلا روانہ تو ہو گئے تھے، لیکن کچھ ایسا معاملہ ہوا کہ واپس آ گئے مکہ. تو ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی تھی کہ دوپہر کا وقت تھا، ہم چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں. حضرت عائشہ چھوٹی ہے، حضرت فاطمہ بڑی تھی. گھر کے اندر حضرت عائشہ چھوٹی اور حضرت فاطمہ بڑی. تو یہ کہتے تھے کہ ہم چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں. دوپہر کے وقت میں اردو آئی، حالانکہ دوپہر کے وقت میں اردو صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا وقت نہیں تھا. ملنے کے لیے، بات کرنے کے لیے دروازہ کھٹکھٹایا، ہم نے دروازہ کھولا. صدیق اکبر نے پوچھا کہ کون ہے؟ حضور ہے. کہ آنے کا وقت تو ہے ہی نہیں، لیکن کوئی خاص کام ہے اس کی وجہ سے آئے ہیں. کوئی خاص کام ہے اس کے، کوئی آدمی اس وقت آتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو پوچھا کہ کیا ہوا، تم تو حبشہ جا رہے تھے. تو حضرت وہ ملا مجھے، اس نے امن دے دیا اور یہ اپنے ذمے دے دیا. مکہ والے مجھے پریشان نہیں کریں گے، اگر پریشان کریں گے تو اس کی ذمہ داری ہے. لوگ گئے کہ اس کو پریشان کر رہے ہیں. اور بڑا آدمی تھا، ہر آدمی ڈرتا تھا اس آدمی سے. تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر مجھے پرائیویٹ بات کرنی ہے تم سے، لیکن یہ بچیاں بیٹھی ہیں حضرت عائشہ کی حضرت میں تھی، ان کے سامنے نہیں. ان کو آپ کسی اور جگہ بھیج دو، کوئی پرائیویٹ بات کرو. تو صدیق اکبر نے کہا کہ حضرت جی میری بچیاں ہیں اور ان کو اگر میں کسی اور کمرے بھیجوں گا تو محسوس کر لیجیے. اور یہ میری بچیاں ہیں، بہت امانت دار ہے اور ان کو کچھ پتا بھی نہیں ہے دنیا کا. غافلات مؤمنات سمجھے، ایسی چیزوں میں غافل ہے کہ کیا ہوتا ہے. بعض عورتیں تو بہت چکو چبند ہوتی ہے، سب کے دور صاحب کو اشارے بھی پڑھ لیتی ہے اور 100 سال تک سمجھ جاتی ہے. آپ سمجھے بڑوس کے بہت زیادہ آئے تھے. تو وہ جو ہے یہ تو جو ہے غافلات مؤمنات، ان کو کچھ پتا نہیں. آپ بات کریں، آپ جو جھجک رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جھجک ہی رہے تھے کہ میں بات کروں اور اگر خدا کا مطلب باہر چلی گئی بات تو سارا راز کھل جائے گا. صدیق اکبر نے کہا آپ نہیں کریں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو مجھے وحی آئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ تم ہجرت کرو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرو، اور چاہو تو بحرین چلے جاؤ، چاہو تو مدینہ منورہ چلے جاؤ. یعنی کوئی 2-4 جگہ بتائی ہیں آسمانوں سے کہ یہاں چلے جاؤ، یہاں چلے جاؤ، یہاں چلے جاؤ. جا کر کے میں نے مدینہ کو پسند کیا. تو میں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، جبریل علیہ السلام سے پوچھوایا بھائی میں اکیلا کیسے جاؤں، پھر سب کے ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے کہلوایا ابو بکر کو اپنے ساتھ لے. یہ ان کی فضیلت ہے. صدیق اکبر
اس پر سٹیزن اکبر بہت ہو رہے کہ میرا نام اللہ نے دیا، اللہ نے دیا اور وہ کر کر مثال چنانچہ یہ سفر میں حضور کے اخلاق بتا رہا ہوں، اس پر یہ قصہ سنا ہوں۔ آج ہمارے ہاں سب سے بڑی جو بیماری ہے وہ بد اخلاقی رویہ، آدمی کا رویہ ہوتا ہے نا، وہ رویے سے آدمی قریب بھی آتا ہے، اسی رویے سے آدمی دوری پہنچتا ہے۔ آدمی رویہ اچھا کرے، میٹھا بول بولے، اچھی بات کرے، کوئی ہدیہ دینا تو دے، نہ دینا تو نہ دے، لیکن میٹھی بات تو کر، کچھ جائے ہدیہ دینا تحابو یہ ایک طرف ہو گیا کہ میٹھا نکلا تو کیا کہ اچھی بات کیسی طبیعت ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ بعض لوگ ہنس کر ملیں گے نا تو بھی پتا چلتا ہے کہ ان کا ہنسنا بھی نفاق کا ہے۔ ارے بتاؤ آپ کو اندازہ ہے کہ نہیں؟ مجھے تو بہت اندازہ ہے، میری پوری زندگی گزری ہے میرے ابا کے ساتھ، اور وہ تو میدانی آدمی ہوں تو پتہ چل جاتا ہے۔ کسی کا تو واٹس ایپ آ رہا تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ اس سے یہ لکھا ہو، ابھی پڑھا نہیں ہے، لفافہ دیکھ کر مزدور بھاگ لیتے ہیں۔ تو کتنے سے اکبر نے اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا کہ میرے کو اپنے کو مدینہ جانا ہے، لیکن میں حضور کے اخلاق پر ہی سنا ہوں گے، اصل سنانا ہے جو ڈاکو کے ساتھ کیا حضور، ڈاکو کے ساتھ حضور نے اخلاق برتے، آج ہم امام صاحب کے ساتھ اخلاق نہیں برتے، عالم کے ساتھ بھی اخلاق نہیں برتتے، وہ حضور کے ڈاکو کے ساتھ اخلاق برتتے، اپنی بیوی کے ساتھ بھی اخلاق نہیں برتتے، اور تقریر اخلاقی کریں گی۔ حشر کے میدان میں پوچھا جائے گا، کچھڑے میں کھڑا کیا جائے گا کہ تم نے ہمارے دین کو بکھیر دیا تھا، ہمارے دین کو ختم کیا تھا۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب بے دین دیندار پیدا ہوتے ہیں۔ اسلام کو اور مسلمانوں کو یہودیوں سے نقصان نہیں پہنچا، اسلام کو اور مسلمانوں کو مشرکین سے نقصان نہیں پہنچا، اسلام کو اور مسلمانوں کو نصارہ سے نقصان نہیں پہنچا، اسلام کو اور مسلمانوں کو یہ مجوسیوں سے نقصان نہیں پہنچا۔ کس سے پہنچا ہے؟ بے دین دینداروں سے، کہ دین کا لباس ہے اور زندگی میں بے دینی ہے۔ دین کا لباس ہے، امامہ ہے، سرما ہے، اور ماشاءاللہ تصویری ہاتھ میں ہے، ایسا لگے کہ جیسا کہ ماشاءاللہ ابھی جبریل آسمان سے آئے۔ ہمارے یہاں مکہ مکرمہ میں بیانات ہوتے تھے، بیانات جو ہے وہاں تو ایک عورت کا میسج آیا، اس نے کہا کہ اگر میرا شوہر جو ہے وہ بھی آپ کے بیان میں آئے گا۔ وہاں کے بیانوں کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ اتنے بڑے مجمع نہیں ہوتے، وہاں ہال کے اندر سب کو جمع کرتے ہیں، عورتیں ایک طرف مرد ایک طرف، ہال ہوتا ہے بہت بڑا، اس کو استراحہ کہتے ہیں۔ اور پھر جو عورتیں ایک طرف ہوتی ہیں، مرد ایک طرف ہوتے ہیں، ان میں بیان ہوتا ہے، اور بیان ہونے کے بعد دعا ہوتی ہے، پھر عشاء کی نماز تو ساتھ پڑھتے ہیں، ساتھ پڑھ کے پھر تھالے آتے ہیں، کھانے کے تھالے اور ان کو ہوتے ہیں گندی گندی دھانے، وہ تھالے آتے ہیں، سب کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھا کے پھر اپنا روانہ ہو جاتے ہیں۔ تو ایک عورت کا میسج آیا، اس نے کہا کہ والد صاحب میرا شوہر بھی آپ کے بیان میں آ رہا ہے، اور اس کا فوٹو ہے، ایسے انگوٹھی پہنی ہے اس نے، اور ایسا کہ اس نے کہا اس کا ایسا چشمہ پہنا ہے اور اس کے ہاتھ میں تسبیح ہے۔ والد صاحب میں صرف اس لیے محسوس کر رہی ہوں کہ آپ کیا نظام الدین میں جب یہ آتا ہے ہر سال 3 چلے لگاتا تھا، چلے نہیں 3 چلے، ہر سال 3 چلے کے لیے آتا تھا، ہم تو کہتے ہیں وہ آتا تھا کہ ہر سال 3 چلے لگاتا تھا۔ تو بیوی کیا کہہ رہی ہے کہ مولوی صاحب آپ لوگوں کے پاس جب نظام الدین مرکز میں آتا ہے یہ تو ایسا بن کے رہتا ہے جیسے جبریل علیہ السلام کا بڑا بھائی، چھوٹا نہیں بڑا بھائی، اور میرے پاس جب آتا ہے تو ایسا بن کے رہتا ہے جیسے ابلیس کی بڑا بھائی، شیطان کیا تو میں نے تبلیغ کا کیا کام پوچھے خاتون تو کیا ایسے دعوت کے کام کا کیا کام، آپ لوگ ایسی چیزیں سکھاتے ہو؟ میرے ہم تو سکھاتے نہیں، تو بولے کہ یہ زندگی کیسی ہے،
کہ ہر سال مجھے چھوڑ کر 3 چیزیں کے لیے جاتا ہے، خرچہ دے گے نہ دے گے وہ بات تو الگ ہے، لیکن کم سے کم اچھا میں اللہ نے مجھے مال دیا ہے، چل بھی تو خرچہ نہیں دیتا تو کوئی بات نہیں ہے، میں میرے مال سے خرچہ اٹھا دوں گا، لیکن کم سے کم آ کر اچھے اخلاق کو برتے، میٹھی بات تو کرے. آتے ہی جو وہاں سے آیا اسی دن فجر کی نماز جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں بے دین دیندار. آپ سمجھے؟ اس لیے بے دین دیندار نہیں بننا. بہت گہری بات کہتا ہوں. اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے تو ہمیں حقیقی دین پر آنا پڑے گا. چالاکیوں والا دین نہیں چلے گا. ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ یہ ہوگا کہ بے دین دیندار ہو گئے. میں ہر شہر میں بیٹھا ہوا چکر میں نے یہاں کے کہا آسوٹ میں، اور مفتی احمد صاحب کے ہمارا پروگرام ہوا خانپوری ریلوے میں آیا. میں نے مالی کہا میں ہر شہر میں بیٹھا ہوا، ایک نوجوان آیا بھاگا بھاگا، اور اس نے کہا کہ حضرت دعا فرماؤ. وہ ہمارے سبق چلتے ہیں دنیا بھر میں، تو لوگ الحمدللہ کا بھی پہچانتے ہیں. تو مولانا میں نے آپ کا سبق سنا ہے، یہ وہ ہے، اور آپ کی ویڈیو بھی دیکھے، یہ وہ ہے. میں نے ایک دعا کروانی ہے آپ سے. کیا کہنا چاہتے ہو بتاؤ؟ یہ کہا مولانا یہ دعا کر دو، میں ایک مدرسہ کھولنا چاہتا ہوں، تو جو ہے بس اللہ تعالیٰ آسان کرے. میں نے کہا بھائی سن، مدرسہ کھولنا لیکن دکان میں کھولنا. یہ میں نے سوچا، یہ بات میں نے ان سے سمجھ سکی. ان دعوت کا بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. یہ لوگ جو ہے یہ دکان کھولتے ہیں. میں کہتا ہوں مکتب کھولو نا. مکتب تو کھولیں گے نہیں، آگے تو مکتب کھولے. مجھے سننا تھے، اور وہ سمجھدار آدمی تھا، وہ سمجھ گیا کہ مولانا نے دور تک میں نے دکان کو کھولنا تھا. اس سے جو ہے بہت نقصان پہنچا. اسلام کو بھی نقصان پہنچا، مسلمانوں کو بھی نقصان پہنچا. اور اس کو کہتے ہیں نفاق کا ٹاپ 1. ٹاپ 1 ہوتا ہے نا، یہ منافق ٹاپ 1 کہ جو اس کا یعنی بے دین ہے اور دینداری کا حلیہ ہے. عورت جو ہے وہ بے دین ہے اور دینداری کا حلیہ ہے. اسی لیے آج کل مردوں کو جو ہے پیر بننے کا بہت شوق ہوتا ہے، پیر بننے کا، اور عورتوں کو آبائی بننے کا شوق ہوتا ہے. تصویر لے کر گھومے گی، ہاتھ سے بولتے، لیکن زندگی میں دین نہیں. ہم کہتے ہیں دین حاصل کرو. یہ میری دعوت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ دعوت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی نہیں سکھائی ہے. حضور نے لڑائی سکھائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت کرنا سکھایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے بارے میں برا کرو، اس کے بارے میں برا کرو. اگر کس طرح سنو، حضور نے کافروں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے کہا کہ اگر اپنے کو جانا ہے مدینہ منورہ، یہ بات ہے میں اور تم دونوں ہیں، لیکن مدینہ منورہ ایسے راستے سے جانا ہے کہ جہاں سے مشرکین سفر نہیں کرتے. اندر 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 کوئی راستے سے اپنے کو لے جائے، اپنے پیسہ دے دیں گے اس کو. صدیق اکبر نے کہا کہ حضرت بالکل خاموش رہنا. مکہ والے ہماری جو ہے اشاروں کو بھی سمجھ جاتے ہیں. اگر اشارہ کریں گے تو بھی سمجھ جائیں گے، اس میں پیچھے پڑیں گے ہمارے. ہم نکلیں گے. مجھے آپ 24 گھنٹے کا ٹائم دو. حضور نے آہستہ سے کہا تم جو ہے کوئی دلیل ڈھونڈو. دلیل کا مطلب کوئی رہبت ڈھونڈو جو ہم مدینہ تک پہنچا دیں، ہم پیسہ دے دیں گے اس کو. یہ باتیں ہو رہی تھی تو سہیب رومی نے دیکھ لیا. سہیب رومی بھاگ گئے. سہیب رومی سمجھ گئے کہ بھائی یہ سفر مدینہ کا ہو رہا ہے، ہجرت کا سفر ہو رہا ہے. ہجرت کا سفر بہت مہنگا لگتا ہے. ہجرت کر کے جا رہے ہیں. اردو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر اٹھنے کا بھی انتظام کر دیں. میرے پاس اٹھنی نہیں ہے. صدیق اکبر نے کہا کہ میں نے 2 اٹھنیاں کئی دنوں سے سنبھال کے رکھی ہے، خوب گھاس کھلاتا ہوں، خوب اس کی دیکھ ریکھ رکھتا ہوں. ایک اٹھنی آپ کی، ایک اٹھنی میری. آپ نے فرمایا نہیں میں ہدیہ نہیں لوں گا، ہدیہ نہیں لوں گا. آپ نے ہدیے کا انکار نہیں کیا، اس لیے لفافوں کا انکار بھی کیا کرو. آج بھی یہ نہیں کہ لفافہ جو ہے جزاک اللہ کر کے رکھ دیا، انکار بھی کرو. مجھے نہیں دیا. اور کیا کہا کہ تجھے نیکی کی ضرورت ہے تو مجھے بھی نیکی کی ضرورت ہے. نہیں بھائی تو مجھے کیوں دے رہا ہے یہ اٹھنی؟ تاکہ حضور کی مدد کروں، اسی لیے دے رہا ہے.
تجھے دینے کی ضرورت، مجھے بھی دینے کی ضرورت ہے، میں اسے لوں گا لیکن اس کا پیسہ پوچھا۔ ابھی چونکہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، مدینہ منورہ پہنچ کے جب بھی میرے ٹھیک ٹھاک ہو جاؤں گا تو آپ کو پیسہ دے گا۔ اس پر بات کیسی صہیب رومی کو پتا چلا کہ بات ہو رہی ہے ہجرت کی، صہیب رومی آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت میں نے ایسا سنا ہے کہ آپ دونوں جا رہے ہیں، کیسے پتا چلا؟ اگر میں اشاروں سے سمجھ گیا، روم کے تھے گورے، روم کے گورے ہوتے ہیں، وہ روم کے گورے تھے، وہ اصل میں تھے جہاز کے اندر اپنا کام کرتے تھے، جہاز میں معمار تھے، جہاز جو ہے وہ خراب ہو جاؤ تو ٹھیک ٹھاک کرنا، پانی کا جہاز، تو پانی کا جہاز ڈوبا، وہ ڈوبا تو یہ جو ہے کہ ڈوبے نہیں، تیرنا چاہتے تھے، تیرتے 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 یہ جدہ پہنچ گئے، جدہ پہنچ کر جو ہے سانس لیا کہ چلو جان بچی میری، لوگوں سے پوچھا بھائی یہاں قریب میں کوئی بستی ہے؟ فرمایا ہاں یہاں مکہ ایک بستی ہے قریب میں، تو وہاں سے وہ وہاں یعنی سمندر میں پورا جہاز تو ڈوب گیا، یہ لوگ ڈوب گئے، ان کا سامان تو ڈوب گیا، یہ آ گئے یہاں مکہ مکرمہ، اور مکہ مکرمہ آ کر دیکھا تو حضور ہے، ارے مجھے تو خیر مل گئی، اچانک کی خیر مل گئی، آیا تھا اپنی جان بچانے، بھائی کون ہے؟ یہ تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آج مسلمان ہو گئے، یہ صہیب رومی، اور رومی لوگ جو ہوتے ہیں وہ تجارت کا مادہ ہوتا ہے، جیسے گجراتی میں تجارت کا مادہ ہوتا ہے، پنجابی میں تجارت کا مادہ ہوتا ہے، تجارت کرتے ہیں، تو انہوں نے تجارت کر کے پیسے بھی بنائے، اور جب پیسے بنائے تو وہ دیکھتے تھے کہ بھائی کیا کروں، تو انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ حضور جا رہی ہے حضرت میں بھی آپ کے ساتھ، آپ نے فرمایا دیکھ دو ابھی تو ہم دونوں کو چپکے سے نکلنے دیں، ہم تینوں کے نکلیں گے تو مکہ والوں کی نظریں پڑیں گی، اس لیے بھی کہا جاتا ہے ہم دونوں چپکے سے نکلیں گے، بھی نکلنے دے دوں، اور تو بھی ہمارے ساتھ آ، لیکن کیا فلاں جگہ آ کر ملنا، رستے میں جگہ بتا دی حضور نے، مکہ سے نکلنے میں ہمارے ساتھ لگتے ہیں، فلاں جگہ آ کر ملنا، وہاں سے ہم تینوں ساتھ چلیں گے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صہیب رومی سے کہا۔ صہیب رومی جو ہے وہاں کے تو تھے نہیں مکہ کے، وہ ادھر رستہ بھول گئے، اور رستہ بھولنے کے بعد وہ عام جو سڑک تھی اس پر چل پڑے، تو مکہ والوں نے دیکھا ارے صہیب کہاں جا رہے ہیں تو خاموش، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چپکے سے دوسرے راستے سے جا رہے ہیں نا، یہ مکہ والوں نے پکڑ لیا ان کو، صہیب رومی کو، تو کہاں جا رہا ہے بتا؟ صہیب رومی نے کہا دیکھو میں مدینہ جا رہا ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ جو ہے مدینہ جانے نہیں دو گے، لیکن تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، مکہ مکرمہ میں ایک لڑکی ہے، میں نے اس کے پاس بہت مال جمع کر کے رکھا ہے، سونا چاندی، تم مجھے چھوڑ دو اور تم وہاں چلے جاؤ، وہاں سے مال لے دو، لیکن مجھے چھوڑ دو۔ تو انہوں نے کہا یار پتا نہیں وہ لڑکی کے پاس تیرا مال ہے کہ نہیں، تو 2 آدمیوں نے باندھے رکھا ہوں اور 3 آدمی مال لے لیں گے، اب سے کہ مال قبضے میں آ رہے پھر چھوڑو، اس نے بھی دیر لگی، ان کو باندھے رکھا، جب تجھے چھوڑیں گے کہ جب مال اپنے ہاتھ میں لیں گے پھر تجھے چھوڑیں گے، تو صہیب رومی کہتے ہیں میں تو پکڑا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر نے جو ہے وہ صدیق اکبر نے کہا کہ میں ایک لڑکا لاتا ہوں، نوجوان لڑکا ہے، چھوکرا ہے، لیکن ہے بہت ہوشیار، اور لایا، صدیق اکبر دوسرے دن لے کر آئے حضور کے پاس، حضرت یہ لڑکا ہے، آپ نے فرمایا جو کون ہو؟ وہ مشرک تھا، تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو ہمیں مدینہ جانے میں ڈاکوؤں کا قصہ سب سنانا ہے مجھے، اس لیے یہ تو تفصیل کہہ رہا ہوں، اتنا مدینہ جانا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ جو عام رستہ ہے اس سے ہمیں مت لے جانا، ہمیں اندر 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 پہاڑیوں سے لے جا کر تو ہم مدینہ تک پہنچا دیں، کتنا پیسہ دو گے؟ اتنا پیسہ دیں گے، تو باتیں ہوگی۔ اس لڑکے نے کہا کہ سب کچھ اوکے، لیکن بیچ میں جو ڈاکو آتے ہیں وہ ڈاکوؤں کے ساتھ میری جو سیٹنگ ہے تو مجھے تو کوئی بولیں گے نہیں، آپ لوگوں کی سیٹنگ نہیں ہے، اس لیے وہ تمہارا رزق ہے، نکل گئے تو نکل گئے، پکڑے گئے تو پکڑے گئے، مارے گئے تو مارے گئے،
مجھے تو کچھ بولیں گے نہیں، مجھے کہ میرا تو مجھے پہچانتے ہیں، میرا اچھا ہوتا ہے کسٹم والوں کے ساتھ سیٹنگ، اور جانتے تو بولے میرے تو سیٹنگ ہے، مجھے کون بولیں گے، لیکن آپ دونوں اپنا دیکھ لینا، تو آپ نے فرمایا تو ٹھیک ہے، اب جب آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تو سیٹنگ کا کوئی ٹینشن نہیں آ گیا، تو ٹھیک ہے آپ سے کہتے ہو ٹھیک ہے، وہاں کون آئے گا جنگل کے اندر، وہ جو ڈاکو سے کون بات کرے گا، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ چلو صدیق اکبر کہتے تھے میں تو گدڑ بدڑ ہوتی تھی، تو اس نے ہی کہا وہ لڑکے نے اچھا تھا مصری، تو رستے کے اندر جو لوگ ملتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتے تھے میں ابو بکر کو ہم جانتے ہیں، آپ کو ہم جانتے ہیں، لیکن یہ کون ہے؟ سارے جواب دیتے تھے دلیل یدلنی، دلیل یدلنی، دلیل یدلنی، ایک رہبر ہے جو میری رہبری کر رہا ہے، تھا مشرک ہو، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ٹیکسی میں بیٹھو، ٹیکسی ڈرائیور اگر کافر ہو تو اس کی ٹیکسی میں بیٹھو، ہوائی جہاز میں بیٹھے اور پائلٹ اگر کافر ہے تو بیٹھو، یہ دلیل لاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دلیل بنایا ہوا، جانا تو مدینہ منورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کوئی تھا ہی مسلمانوں کو کوئی تھا ہی نہیں، اب حضور کو مدینہ پہنچنا ہے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلا، اب وہ غار سور سارے قصے جو میں اسے چھوڑ دیتا ہوں، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ لے کے چلا، پہلے سے بہت قصے ہوئے، جب وہ ڈاکو کی جگہ آئی تو اس نے کیا کہا حضرت دیکھو میرا آپ کا ایگریمنٹ ہوا تھا، وہ پہاڑی کے بیچ میں دو ڈاکو ہے، آپ کو اندر سے گزرنا ہے، آپ جانو وہ جانے، میں تو جا رہا ہوں، تو وہ تو حضور کو چھوڑ کر آپ میرے پاس آپ آ جاؤ، جب یہ کراس کر لو نا اس طرح ایک درخت ہے وہاں میں کھڑا ہو ملوں گا، وہاں آ جانا تو وہاں سے بھی تمہیں لے کے چلوں گا بھی، آپ نے فرمایا صدیق اکبر گھبراتے بہت تھے، فطری تھی، ٹینشن لے لیتے تھے، اب حضرت ابوبکر کو بہت ٹینشن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا نہ کرتے تھے اکرامی نہ کرے یہ نہ کرے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر جو ہے اچھا وہ تو بھائی آئے جو بھی اس کو بات کرنی ہے بات کرا کے جو بھی دے جاؤ وہ تو نکل گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے، تو ان دونوں ڈاکوؤں نے کہا کہ ہاں بھی پارٹی آ رہی ہے، مالدار لوگ ہیں، اتنی ساتھ ہے اور اتنی بھی اچھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قریب سے گزرے دونوں ابوبکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان دونوں ڈاکوؤں نے تلوار سامنے کر دی، آپ نہیں جا سکتے، سارا سامان دو، غار تھا غار، اس غار کے اندر اس غار میں سارا سامان رکھتا اور جتنا پیسہ ہے وہ بھی دے، یہ اتنی بھی ہمیں، اور تم دونوں کو قتل کریں گے، اور آپ وہاں وہ جو تھا اپنا رہبر وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ ابوبکر پکڑے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تجھے مال کی ضرورت ہے ہم تجھے مال دے دیں گے، ہماری اتنی چاہیے ہم تجھے اتنی بھی دے دیں گے، تم دو تھے، صاحب نے فرمایا تم دونوں اپنا نام تو بتاؤ، اپنا نام تو بتاؤ تم کون ہو، تو انہوں نے غصے میں کہا موہانان، موہانان کا مطلب دلیل لو، آپ نے فرمایا لا 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 بل انتما مکرمان، یہ جواب نہیں تم تو عزت والے ہو، اس پہ وہ تو ڈاکو مسلمان ہوئے، آپ نے فرمایا لا 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 بل انتما مکرمان، تم تو عزت والے لوگ ہو، تو جو ڈاکو کہتے تھے ابھی تو کسی نے عزت والا کہا ہی نہیں ہے، پورا عرب ابھی موہانان کہتا ہے، اور یہ آدمی ابھی مکرمان کہتا ہے، تو اس ڈاکو نے کیا کہا لائیے آپ کا سامان لائیے، آپ کا یہ لائیے، آپ یہاں بیٹھیے، ہم آپ کو کھجور کھلاتے ہیں، ہم آپ کو پانی پلاتے ہیں، تھوڑا سا آرام کیجیے، بعد میں آگے جائیے، اب وہ جو تھا رہبر وہ کھڑا تھا وہاں انتظار میں، ایک ڈاکو باہر نکلا کہ بھائی آ جا تو آ جا، میری میں یہ کھڑا ہوں وہ سمجھا کہ کہیں ہے وہ دونوں پکڑے گئے کہ میری پٹائی نہ ہو،
وہ بلا رہے بھائی تو آ جا یہاں شریف ہو جائے ان کے ساتھ. نہیں. تو گیا جا کر جو اس کو پکڑا تھا نہیں ملتے تو اچھے لوگ ہیں تو آ جا. اب وہ بھی آ گیا اور کچھ دو ڈاکوؤں نے ان کا احترام کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی احترام کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دعوت بھی دی. اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں, میں مدینہ منورہ جا رہا ہوں, تم کو میں دعوت دیتا ہوں کہ تم مدینہ منورہ میرے پاس آنا, لیکن مدینہ منورہ میں میرے پاس لوگ بہت ہوں گے, بھیڑ بہت ہوگی, تو تم میرے دروازے پر آ کر صرف اتنا کہنا کہ مکرمان آئے ہیں, مہانان آئے ہیں مت کہنا, مکرمان آئے ہیں, تم اتنا کہنا. جب تم کہو کہ جو مکرمان آئے ہیں اور مجھے میرا خادم یا کوئی میرا جو ساتھی ہے وہ آ کر کہے گا کہ وہ مکرمان آئے ہیں تو میں سمجھ جاؤں گا کہ مکرمان سے کیا مراد ہے, تو میں فوراً تمہیں بلا لوں گا. چنانچہ انہوں نے دیکھا کہ یہ تو اچھا چانس ہے, اتنا بڑا آدمی ہمارے گھر میں آ گیا, ہمارے غار میں آ گیا. بہت اکرام کیا, اکرام کرنے کے بعد روانہ کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سامان میں رکھا. اس نے جو سامان چوری کرنے والے تھے وہ حضور کا سامان اٹھنے میں رکھ رہے اور عزت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا, ابو بکر کو بٹھایا. اور پھر کچھ دن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچ گئے تو وہاں پہنچنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد مہینے کے بعد یہ دونوں وہاں پہنچے تو وہاں جا کر تو معاملہ الگ دیکھا کہ ان کے دائیں بائیں تو بہت لوگ ہیں اور ان کی باتیں تو بہت کچھ سنتے ہیں, بہت لوگ ان کی عزت کرتے ہیں. تو وہاں جا کر کھڑے رہے, لوگوں نے روکا بھائی کون ہو تم, کہاں جا رہے ہو؟ ظاہر بات ہے کہ ہر آدمی کو اندر جانے نہیں دیتے, بھائی کون ہو؟ تو نحن مکرمان, نحن مکرمان. آپ نے سن لیا, آپ نے فرمایا آنے دو مکرمان کو بٹھایا, ہدیہ بھی دیا, دونوں مسلمان بھی ہوئے اور بعد میں گئے بڑے لوگ بنے, دین کے کام کرنے والے ہوئے. یہ اخلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کہتے تھے اور یہ کہتے ارے تمہاری تلوار مجھے نہیں مار سکتی ہے, میں اللہ کا نبی ہوں. تو مجھے پتہ نہیں یہ اللہ کے نبی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن وقت پر کیا بات کرنا چاہتے ہیں اصول یاد رکھنا. علماء اسے سمجھیں گے حق بات بھی اگر کسی کو کہنی ہے تو وہ حق بات کہنے کی جگہ بھی ہے کہ نہیں ہے, یہ دیکھنا پڑے گا. یہ نہیں کہ حق بات کہتے, دیکھنا پڑے گا اس کہنے جیسا بھی ہے یا نہیں ہے. دیکھو قرآن نے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی, موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام نے قصہ مشہور ہے. تو کتابوں کے قرآن سے لیتے ہیں کہ بھائی وہ اس نے کہا کہ موسیٰ تو مجھے دعوت دیتا ہے اور میں اللہ کو مانوں, یہ ساری جو اگر میں اللہ کو مانوں گا تو جنت میں جاؤں گا, نہیں مانوں گا تو جہنم میں جاؤں گا. تو ہمارے باپ دادا جو مر گئے اوپر کی, بنی اسرائیل بھی کھڑے, قبطی بھی کھڑے, سب کھڑے, اور اس نے پوچھا کہ یہ سمجھیے جو اوپر والے لوگ تھے فما بال القرون الاولی, تو اس سے ہمیں دعوت دیتا ہے فما بال القرون الاولی, یہ پہلے جو لوگ مر گئے وہ کیوں کہاں گئے؟ اب ظاہر بات ہے کہ سب جہنم میں گئے, لیکن موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا. کیا کہا؟ قال علمها عند ربی, وہ جوڑا اللہ جانے لا يضل ربی ولا ينسى. آپ نے دعوت پیش کر دی. اگر موسیٰ علیہ السلام کہتے کہ وہ تو سب جہنم میں ہے تو جو ہے سارے بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو جائے. لیکن علمها عند ربی, یہ اللہ کے پاس ہوتا ہے. اس لیے بھی یاد رکھنا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اتنا اکرام کیا کہ دونوں ڈاکٹر مسلمانوں کے. اچھا آگے بڑھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا میرا بیان ہے پورا, میں پورا بیان نہیں کرتا. آخر میں جب پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے قریب تو بریدہ اسلمی 70 آدمیوں کو لے کر آئے حضور کو قتل کرنے کے. 70 آدمی, سب کے ہاتھ میں تلوار ہے. تو اگر کہتے تھے کہ حضرت پورا سفر ہم نے طے کر لیا مکہ سے مدینہ کا, خدا سامنے ہے اور یعنی پورا سمندر تیر لیا, کنارے پر آ کے ڈوبے. ذرا سمندر تیر لیا ہم نے, کنارے پر آ کے یہ تو 70 آدمی آ گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر گھبراؤ, جس اللہ نے یہاں تک پہنچایا وہ اللہ آگے بھی آسان کرے. اچھا اخلاق برتو گے انشاءاللہ,
بے دین دیندار نہیں بننا، بہت ہو گیا، آپ سمجھے؟ اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ہم لوگ بہت ہوشیار ہیں، سمجھتے ہیں کہ مولانا ابن پالم پوری کہتے کیا ہے کرتے کیا ہے، ویسے میرا ہی نام دوں گا، آپ سمجھے کہ نہیں؟ ہم لوگ ہوشیار ہیں، عورتیں بھی ہوشیار ہیں، کیسے شدہ کرے سے دھندا کہنا چاہیے نا، بہت ذہن میں رکھنا۔ اب قیامت قریب ہے، ہندوستان کے حالات، ہندوستان کی تقدیر بھی اللہ بدل رہا ہے، جو حالات چل رہے ہیں ہندوستان کی تقدیر بدل رہا ہے، اس میں جو ہمیں کرنا کیا ہے، اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو، رسول کو مضبوطی سے پکڑ لو، چالاکیاں ختم کرو، چالاکیوں نے سارا بیڑا غرق کر دیا۔ اب یہ 70 آدمی آئے، 70 سب کے ہاتھ میں تلوار ہے، ان کے امیر تھے ابو راجا اسلمی، ابو راجا اسلمی جو ہے اسی کے تلوار لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو آپ نے فرمایا بھی کیوں آئے ہو؟ تھوڑا سامنے بس تمہارے داخل ہونا ہے۔ ابو راجا اسلمی نے کہا کہ ہم 70 اس لیے آئے ہیں کہ آپ دونوں کو قتل کریں اور مکہ والوں سے 100 اٹھنیاں لیں۔ 100 اٹھنی کا مطلب 100 BMW، ایک اٹھنی کی قیمت جو ہوتی تھی BMW کی ہوتی تھی، 100 BMW ملیں گے ہم 70۔ آپ نے کیا، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ نے یہ نہیں کہا ارے تم کچھ نہیں کر سکتے، تم ہو کون، میرے ساتھ تو اللہ ہے، اٹھا دیا اللہ، فرشتے میری مدد کرتے ہیں، اب ہے ہی لیکن کس وقت پہ کیا کہنا، کیا اخلاق برتنے، کیا حکمت والی بات کرنی، وہ نبی ہمیں سکھائے گا اور کوئی نہیں سکھائے گا، نبی کی سنت سکھائی گی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی آپ کا کیا نام ہے؟ تو بریدہ نے کیا کہا غصے میں، بریدہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فلسفۃ رسول اللہ ابا بکر وقال یا ابا بکر لا تخف ولا تحزن قد برز لنا امرنا، ابو بکر ڈرو مت، ہمارا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر پوچھا کون سے قبیلے سے؟ اسلمی، فلسفۃ رسول اللہ ابا بکر، اور کہا ابو بکر لا تخف ولا تحزن قد سلمنا، ہم محفوظ ہو گئے۔ پھر عائلہ رئیسیہ کون سا ہے؟ بڑا عائلہ اوپر کا، وہ کون ہے؟ فرمایا اسہم، فلسفۃ رسول اللہ ابا بکر وقال یا ابا بکر لا تخف ولا تحزن سہمهم عندنا اے حصتهم عندنا۔ تو بڑے گا نے کہا محمد یہ کیا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا، مسلمان ہم محفوظ ہو گئے، یہ تو حضور نے فرمایا میں نے نیک فالی کی ہے، ہماری شریعت میں نیک فالی کی اجازت ہے، بد فالی کی اجازت نہیں ہے۔ فجر کی نماز کے لیے نکلے گھر سے اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آ رہی ہے کام میں، ہاں انشاءاللہ آج آپ کو کام پتی جیسے، آج کام دیکھے پتی جیسے، آج کسی سے جھگڑا نہیں چاہیے، کسی سے صحیح جیسے انشاءاللہ، تو اس کو کہتے ہیں نیک فالی۔ اور بد فالی کسے کہتے ہیں؟ نماز کے لیے نکلا اور کالی بلی دیکھی، ارے یار آج کل ہم دن سے کالی بلی دے دی، اس کو یہ سبدر تھا نا، سبدر، یہ جب بھی کسی جگہ جاتا تھا تو اگر اس نے کالا کتا دیکھ لیا یا کالی بلی دیکھ لی تو اپنے پروگرام کینسل کر کے وہاں پہ گھر جاتا تھا، تو بد فالی لیتا تھا۔ اور اس کے ساتھی علماء کہتے تھے کہ ہماری شریعت میں بد فالی ہے ہی، ہماری شریعت میں نیک فالی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نیک فالی ہے، تو ہمارا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا۔ تو بولے نا اسلمی نے کہا کہ آپ کیا کہتے ہو؟ تجھے کہتا ہوں تو مسلمان ہے، تیرے خاندان میں اسلام ہے، اسلمی نام ہے تیرا، اور تو ہمارا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا۔ قاتل جو ہوتا ہے وہ گرم خون ہوتا ہے، تیرے نام میں تو ٹھنڈک چمک رہی ہے، اور تو اس کی تعریف، جب اس کی تعریف کی تو بولے نا اسلمی نے کہا بھی تو اچھی بات کرتے ہیں، میں آپ کو لوگ ہم سے شکایت کرتے کہ مولانا ہماری پیاری باری باتیں نہیں مانتی، تو میں آپ کو وظیفہ بتاؤں؟ ارے بتاؤ تو صحیح، بتاؤ وظیفے مولوی دوسرے ہوں گے نا، تو یہ لوگ اس سے بھی سن لو، روزانہ 10 مرتبہ اس کی تعریف کرو، آپ تارا سے بتانا خوبصورت میں 6 دن تو بہت سارے تھے، یہ پہلے دن کا وظیفہ،
دوسرے دن کا بچے نا تارو آپ نے کھاوا تو میں نے بہت ہم لا کے آگے کھاوا سب بتا میری جگہ پر کھاؤ کچھ نہیں تھی. دوسرے دن کا بچے بھائی تیسرے دن اس کے ماں باپ کی تعریف کرو, چوتھے دن جو ہے اس کے بالوں کی تعریف کرو, پانچویں دن اس کی نماز کی تعریف کرو. وہ اور پھر جب مہینہ کا شروع ہو تو ہر مہینے کے شروع میں آپ دیتے ہو نا خرچہ, تو اس میں ایک لفافہ ہدیے کا بھی دے دو. میں ڈالر والوں کو کہتا ہوں کہ ڈالر میں دو, پاؤنڈ والوں کو کہتا ہوں کہ پاؤنڈ میں دو, ریال والوں کو کہتا ہوں ریال میں دو, دینار والوں کو کہتا ہوں دینار میں دو. تو دینار والے کہتے ہیں کہ مجھ سے ہمارے دینار تو وہ مہنگے تھے, لیکن تمہارا دینار جتنا ہی مہنگا ہو لیکن دینار دو, ہدیہ دو. میٹھا بول جو ہوتا ہے میٹھا بول یہ آدمی کو قریب کرتا ہے, اچھا رویہ قریب کرتا ہے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ رویہ اختیار کیا تو بڑے نے کہا کہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. پھر 70 کھڑے تھے دور اور تلوار پھینکو تلوار پھینکو تلوار پھینکو, بیٹھ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کیا کہتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اللہ کی طرف بلا. اسی جگہ پر 70 کے 70 میں اسلام قبول کیا اور بن گئے بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ. ہے کتابوں کے اندر دیکھو بخاری میں ملے گا, وہ مسلم میں ملے گا, عن بریدہ اسلمی عن بریدہ اسلمی بریدہ اسلمی جو قتل کے لیے آئے تھے حضور کو اور بن گئے رضی اللہ تعالی عنہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حضور کرنے کے لیے 70 تھے اور ابو بکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ جو مشرک تھا دلیل ندلنی, اس کو لے کر یہ لوگ خدا کی طرف آئے. جب خدا کی طرف چلے تو یہ بریدہ اسلمی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. حضرت ایک بات کروں, ایک بات ادھر کرو, ادھر جو آپ اللہ کے نبی اور آپ کے پاس کوئی جھنڈا نہیں, آپ کا کوئی عالم نہیں, تو جب چھاٹ کے ساتھ جانا چاہیے. آپ یہاں آ رہے ہیں, انصار مہاجرین سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں وہاں, تو آپ جو ہے نا آپ مجھے اپنا امامت دے تو میں ایک جھنڈا بنا دوں گا. تو حضور کا امامت لیا اور تلوار تو تھی ان کے پاس, ان کا جھنڈا بنا دیا اور حضور کے سامنے آگے آگے چلنے لگے. یہ اس کو کہتے ہیں ادفع باللتی ہی احسن فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. گہرا دشمن ہے. حضور نے جو یہ دیکھا تو حضور نے کہا بریدہ میں تجھے ایک ایسی دعا سکھاتا ہوں جس سے اللہ محبت کرے گا اسے پڑھنے کی توفیق دے گا, اور جس سے اللہ محبت نہیں کرے گا اسے پڑھنے کی توفیق نہیں دے گا. بریدہ سکھاؤں؟ حضرت بریدہ نے کہا تو سکھائیے. پورے حدیث کی کتابوں میں یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کو سکھائی تھی, ایک بریدہ اسلمی کو اور ایک حضرت عائشہ, کہ میں ایسی دعا سکھا رہا ہوں کہ جس سے اللہ محبت کرے گا اسے پڑھنے کی توفیق اللہ دے گا, اور جس سے اللہ محبت نہیں کرے گا اس کو پڑھنے کی توفیق نہیں دے گا. آپ کو بھروس والا آپ کو میں سکھا دوں, میری فیس ملے گی, پھر آواز جھیلی ہوگی. خالی میٹھا مولوی چاہیے اور سیڑھی والا مولوی چاہیے. سارا مجمع یہ نیت کرے کہ ہم بے دین دیندار نہیں بنے. یہ میرا جملہ ہے. اسلام ختم ہو گیا بے دین دینداروں کی وجہ سے. آج ہمارے اندر سے روحانیت ختم ہو گئی بے دین دینداروں کی وجہ سے. اور بہت زیادہ سورہ اخلاق پڑھیں گے انشاءاللہ, اور دعوت کے کام کو اپنا کام بنائیں گے. 3 چیزیں لگاؤ, 6 مہینہ لگاؤ, 1 دن لگاؤ, جس کے اندر جلد آپ کو لگاؤ. دعا کو سکھا دوں آپ کو, پڑھو میرے ساتھ. اللہم انی ضعیف فقد فی رضاک ضعف وخذ الی الخیر لناصیتی واجعل الاسلام منتہى رضائی. اللہم انی ضعیف فقبنی وانی ذلیل فاعزنی وانی فقیر فاغننی یا ارحم الراحمین. یہ دعا ہے, ایک مرتبہ اور پڑھ لو. اللہم انی ضعیف فقبل فی رضاک ضعفی. یہ پوری دعا میں نے میری کتابوں میں لکھی ہے, لیکن مجھ سے غلطی کہ یہ دعا میں انہوں نے 1000 میں ملا ہے.
اگر مومن کے ہتھیار میں لے آتا تو لوگوں کو یاد ہو جاتے. بکھرے موتی لے لایا. اب بکھرے موتی تو سمجھ رہے, ہر آدمی بکھرے موتی میں لے کر چلتا نہیں ہے. مومن کا ہتھیار ایسی چیز ہے کہ کوشش کرو گی یہ دعا اپنی 26 صورتوں میں آ جاوے اور نئی ایڈیشن ہے اور بھی مومن کے ہتھیار میں آ جائے. مومن کے ہتھیار میں اگر آ گئی تو آدمی مومن کا ہتھیار تو اپنی جیب میں رکھتا ہے, اس کی پیڑھی ہے, پھر دعا آ جائے گی. تو اس کو پڑھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس سے اللہ محبت کرے گا اسے پڑھنے کی توفیق دے گا, اور جس سے اللہ محبت نہیں کرے گا اسے پڑھنے کی توفیق نہیں دے گا. یہ باتیں ہو رہی تھی, اتنے میں سامنے سے طلحہ اور زبیر آ گئے. یہ آ رہے تھے شام سے, کپڑے کی تجارت کی نہیں کی. ایک بات یاد رکھنا کہ جنت میں کوئی تجارت نہیں ہوگی, جنت میں کوئی تجارت نہیں. لیکن اگر جنت میں تجارت ہوتی تو کپڑے کی ہوتی یا عطر کی ہوتی. سمجھے, یہ میں نے صحیح جنور کو نصیحت کی تھی مدینہ منورہ میں. وہ عطر کا دروازہ, عطر کا دکان کھول رہا تھا. میں نے کہا صحیح جنور دیکھ, جنت میں کوئی تجارت نہیں ہوتی. لیکن اگر حدیث شریف میں آتا یہ حدیث ہے, لیکن اگر جنت میں تجارت ہوتی تو کپڑے کی ہوتی یا عطر کی ہوتی. یہ تو تجارت میں اللہ نے برکت رکھی ہے. تو یہ طلحہ اور زبیر یہ کپڑے کے تاجر تھے. یہ تک کپڑے لے کر شام سے آ رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, ابوبکر کو دیکھا, ارے حضور مل گئے, ابوبکر مل گئے. انہوں نے کپڑے کا تھان نکالے اور کپڑے کا تھان نکال کر جلدی جلدی کپڑا کاٹا. ایک ابوبکر کو دے دیا اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا, اور بہت خوش ہوئے. حضور نے کپڑا قبول بھی کر لیا اور بہت خوش ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اخلاق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. آج یہ بتاؤ یہ اخلاق ہمارے پاس ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ نے ایک بات کہتے تھے, ارے برا تو نہیں مانو گے, میرے ابا کا نام تو سنا ہوگا آپ نے. آپ کے استاد اور میں بھی آپ کا استاد, یہی ہے. میں ابا بھی آپ لوگوں کو استاد اور آج کل میں آپ کا استاد ہوں الحمد للہ. ابا مرکز نظام الدین میں کہتے تھے کہ اللہ میں معاف فرما دے, اگر میں اپنے اوپر لاتے تھے بات کو, اگر میں 3 چلا لگا لوں تو میں اپنے آپ کے جبریل سمجھنے لگتا ہوں. آج ہمارے ساتھی ایسے کہ 3 چلے لگا لے تو اپنے آپ کو جبریل سمجھنے لگتے. وہ جبریل تھے گی, مسافر بھی آگے ہم سے کریں گے, ان کا کھانا بھی الگ قسم کا ہوگا, گردن بھی ہوگی. کیا وہ 3 چلا لگایا, کیا ہو گیا 3 چلا لگایا. تو ابا کہتے تھے کہ اس نے 3 چلا نہیں لگایا, گھوم پھر کے واپس آیا. 3 چلا لگے گا, صرف 3 دن میں جیسا کہتا ہوں ایسا لگاؤ. یہ مرکز میں کہتے تھے حضرت جی کے سامنے, 3 دن صرف ایسے لگاؤ جیسے میں کہتا ہوں, تو 30ویں دن انشاءاللہ تم قطب بن کر آ جاؤ. پھر قصہ سنا کہتے ہیں بہت بڑے ڈاکو تھا, بمبئی میں ایک بہت بڑا ڈاکو تھا, عبد القادر نام تھا, اس کا انتقال ہو گیا. حکومت اس سے ڈرتی تھی, سارا توڑوں میں رہتا تھا, رنڈیا نچانا اور سارا بمبئی کا جو ماحول ہے. تو ابا کہتے تھے کہ حکومت بھی ڈرے, تو لوگوں نے مجھ سے کہا کہ وہ عبد القادر ہے, مولانا اس کو تھوڑی محنت کرو. ابا نے کہا میں جاتا ہوں اس کے پاس. جب اس کے پاس گیا تو اس کی ماں نے کہا ملا جی کیوں آئے ہو؟ یہ عبد القادر سے مل گئے. عبد القادر نے پوری رات اسے رنڈیا نچائی ہے, پوری رات شراب پی ہے, ابھی تو شراب میں مست ہو کے لیتا ہے. ابا نے کہا کوئی بات نہیں, کب اٹھے گا؟ یہ کہا جب دنیا کا سورج غروب ہوگا تب اس کا سورج شروع ہوگا. سمجھے نا, دنیا والوں کا سورج جب غروب ہوگا تب اس کا سورج شروع ہوگا. یار مغرب کے بعد جا کے جائے, پھر پوری رات جو ہے وہ اپنا وہی ناچ گانا کرے. ابا نے کہا کوئی بات نہیں, میں مغرب سے پہلے آتا ہوں. ابا چلے گئے, باہر بیٹھا ہوا تو لنگی پہنا ہوا, اپنا شرٹ پہنا ہوا. تو آ جاؤ, کون ہو, کہاں سے آئے ہو؟ یہ کہا بھائی کچھ 5 منٹ بات کرنی ہے. ہاں کرو, بہت لوگ آئے بات کر کے گئے, بہت لوگ آئے. ابا نے اس سے بات کی اخلاق کے ساتھ. یا منگلی کے اندر ہی مسجد ہے ہمارے یہاں, تو منگلی کے اندر ہی مسجد میں ہماری جماعت ہے, تم آ جاؤ. پھر بات اس سے سمجھ میں آ گئی, تو اس نے اپنا اس رات کا پروگرام کینسل کیا. یہ ابا کہتے تھے کہ 3 دن کیا ہے, 3 دن میں آدمی کیسا بدلتا تھا, 80 چلے میں نہیں بدلتا. وجہ کیا ہے, جیسا کہا جاتا ہے ویسا کرتے ہی.
ہمارے ساتھی جیسے روانگی میں بات بتاتے ہیں، یہ کرو، اس طرح سے جماعت میں بیٹھو، اس طرح سے گشت کرو، اس طرح سے تعلیم کرو، 2 گھنٹے کی تعلیم کرو، یہ کرو، ہم کرتے نہیں، گئے کھایا پیا آ گئے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرا بیان تھا، ہے نا، میرے والد صاحب کا بیان تھا، میں نے بیان میں اصحاب کہف کا قصہ بیان کیا، وہ سامنے بیٹھا ہوا، پورے بیان میں وہ روتا رہا، عبد القادر پورے بیان میں۔ تو میں نے اس کی تشکیل کی، صرف 3 دن دے دیں، زیادہ نہیں، 3 دن اس جگہ تیار ہوں، اس تک میں زندگی پر تیار ہوں۔ ابا نے کہا تیری زندگی نہیں چاہیے، 3 دن چاہیے، زندگی تیرے لے کر کیا کریں گے ہمیں؟ زندگی دینے والے تو بہت اونچے لوگ ہوتے ہیں، 3 دن کے ٹھیک بھائی بیٹھے بیٹھے اس نے اپنا بستر منگوا لیا، کپڑے منگوا لیے، 3 دن کی دوائی منگوا لی، پھر والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ قصہ رو کچھ کہتے تھے کہ رات کو بیان ختم ہو گیا، کھانا ہو گیا، سب سو گئے، لائٹیں بجھ گئی، بیبی سو گیا، لیکن تہجد کے وقت میں رات کو 2:30-3 بجے مسجد کے کونے سے ہچکیاں مار کر رونے کی آواز آ رہی، کون ہو رہا ہے؟ کہ آہستہ آہستہ گیا تو یہ عبد القادر صاحب ہچکیاں مار کر رو رہا تھا۔ جی میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ تیری رحمت کی بارش اس پر برس رہی ہے، کچھ قطرے مجھ سے ملا یا کچھ قطرے مجھ پر ملا رو رہا ہے، اور دعا میں کیا کہہ رہا تھا؟ اے اللہ پاک یہ جماعت والوں کی مثال اہل کہف کی ہے، اور میری مثال اس کتے جیسی ہے جو اہل کہف کے ساتھ چلا تھا۔ اے اللہ اس کتے کو تو نے جنت میں داخل کر دیا، مجھ کتے کو بھی جنت میں داخل کر دیا۔ یہ کہہ کر رو رہا ہے کہ جماعت والوں کی مثال اہل کہف کی، اور میری مثال اس کتے جیسی ہے جو اہل کہف کے ساتھ چلا تھا۔ اس کتے کے لیے تو نے جنت میں داخل کرنے کی بات کر لی ہے، میں نے سنا ہے، بیان میں ایسا نکالا، مجھ کتے کو بھی جنت میں داخل کر دیا۔ یہ ابا نے کہا کہ صبح ہوئی تو میں نے کوئی تذکرہ نہیں کیا، اس سے خود نے کہا کہ حضرت 3 دن تو میرے پورے ہو جائیں گے 2 دن کے بعد، لیکن میرا ارادہ ہے کہ میں چلہ نکلوں۔ اسے چلہ سنا تشکیلوں کے اندر، میں چلہ نکلوں۔ ابا نے کہا کہ ضرور نکلو، وہ نکلا چلے میں، اور چلے میں نکل کے پھر نظام الدین آیا اور مجھ سے کہا کہ حضرت میں نے غلط زندہ سارا چھوڑ دیا ہے، سب کچھ رنڈیاں وغیرہ سب چھوڑ دی، اور میں نے مسجد کے قریب میں ایک باکھڑا کرائے پہ لیا ہے، اس میں جوتے رکھے اور وہ جوتے کا کام میں شروع کر رہا ہوں، آپ دعا کرنا اللہ کر دے۔ ابا کہتے تھے کہ اس کا حلیہ ایسا جو شیخ الحدیث کا حلیہ تھا، بہت بڑا ڈاکو، یہ 3 دن کا آتا۔ پھر اس نے حلال کمائی شروع کی، لیکن اللہ کی شان کہ رات کو تہجد میں اٹھا اور سجدے میں تھا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ کتنا خراب تھا اور کیسا ہو گیا؟ اس لیے یہ یاد رکھنا، ہمارے دعوت کے کام میں بد اخلاقی نہیں ہے، کسی کو ڈانٹنا نہیں ہے۔ ہمارے دعوت دین کے کام میں بد اخلاقی ہے ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک رنڈی تھی، جب وہ 3 عورتوں کے قصے حضور کے زمانے کے آتے ہیں۔ ایک سارا کا آتا ہے جو مکہ مکرمہ میں تھی، گانا سنتی تھی، گانا سارے کے سارے مکہ والے باہر والے آ کر اس سے گانا سنتے تھے۔ ایک اناق نامی عورت تھی جس کے زنا کے اڈے چلتے تھے مکہ مکرمہ، جس کے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، جو صحابی کے ساتھ معاملہ تھا ان کا، تو تفصیلی قصہ ہے، بات لمبی ہو جائے گی، ہمارے گھنٹہ تو ہونے آیا۔ پھر جو ہے ایک عورت تھی مدینہ منورہ، کہ یہ رستہ چلتے چلتے بھی لوگوں کو پکڑ لیتی، خوشبو نکالنے کا۔ مدینہ میں مشرکین بھی رہتے تھے، مدینہ میں یہود بھی رہتے تھے، مدینہ میں مسلمان بھی رہتے تھے، ہر قوم کا آدمی اس سے ڈرتا ہے، ہر آدمی اس عورت سے ڈرتا تھا۔ کیوں کہ وہ جب نکلتی تو جو بھی آدمی سامنے سے آتا وہ اپنا رخ بدل دیتا، بھائی اولی آدھے تھے سنبھال دے، یہ کہ جی رسم دیتے تھے تو پکڑی لیتی ہے، جو انہیں نکلی تھی خوشبو لگا کے نکلتی، ریحان ایک خوشبو ہوتی ہے، ریحان، وہ ریحان لگا کے نکلتی بن ٹھن کر۔ ایک مرتبہ وہ نکلی
اور اتفاق یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے اور باہر بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، رکوع پر ایسے بیٹھ کے اکیلے اور کھانا کھا رہے ہیں اور وہ نکلی، اور جب چلی تو حضور کی طرف چلی۔ صحابہ نے دیکھا، ارے یہ تو حضور کی طرف جا رہی ہے، ہو سکتا ہے آگے چل کر تن میرے دائیں بائیں، لیکن نہیں وہ جی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اتر کے کھانا کھا رہے اور حضور کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ کسی صحابی کو آنے کی ہمت نہیں تو بتائیں گے کیا کرے گی یہ، اور حضور نے دیکھا تو اس نے کیا کہا، چھیڑنے کرنے کی عورت ہے اور حضور ٹاپ ون ہے، اور جو بات کرتی ہے حضور جواب کیا دیتے ہیں وہ دیکھو، اس نے کہا یا محمد اتأکل کما یأکل العبد، اتأکل کما یأکل العبد، اور تم ایسا کھاتے ہو جیسے تو غلام کھاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا انا عبد من عباد اللہ آکل کما یأکل العبد، میں اللہ کے بندے میں سے ایک بندہ ہوں، میں ایسا کھاتا ہوں کہ جیسے غلام کھاتا ہے، اللہ کا غلام ہوں۔ دوسرا سوال کیا اتأکل وحیدا وتنسانی، اکیلے کھا رہے مجھے نہیں کھلا رہے، چھوڑنے درجے کی عورت ہے اور حضور کیا جواب دیں، ارے تم بھی کھا لو، ہم ہوتے تو بات لگا دیتے نہیں لگا دیتے، پھر حضور کیا کہتے اگر میں کھا رہا ہوں تم بھی کھا لو۔ تو تیسری بات کیا کہہ رہی ہے، نہیں اپنے ہاتھ سے کھلاؤ، آپ نے فرمایا اپنے ہاتھ سے کھلاتا ہوں۔ تو اس نے کہا چوتھی بات، اس نے کہا نہیں اپنے منہ کا لقمہ کھلاؤ، اپنے منہ کا، اطعمنی ما فی فیک، یہ جملے اطعمنی ما فی فیک، فیک کہتے ہیں منہ کو، آپ کے منہ میں جو ہے منہ کا لقمہ وہ کھلاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ سے لقمہ نکالا، اپنے ہاتھ میں رکھا اور اس کو دیا ہے میرے منہ کا لقمہ ہے، کھا۔ اس نے کھایا اور کھاتے ہی وہ رضی اللہ تعالیٰ بن گیا، چھیڑنے درجے کی عورت جو ہے کپ بن گئی۔ پھر تو اس کی شادی بھی دھوم دھام کی، پہلے کیا کہتے تھے، ارے آج چھوکری بہت خراب تھی، آج ٹھکاڑوں میں دیا، آج تو کوئی نہ طرف جوڑے نا تو ابھی سامنے والوں ادھر جڑی جائے گی، اب آپا بن گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور تاریخ میں اس کے قصے علماء میں حضور کا اخلاق، یہ اخلاق ہمارے پاس ہے۔ آج تو اللہ معاف فرمائے معمولی سا نمک اگر کھانے میں زیادہ آ گیا نا تو کیا کہتا ہے، آسمان نیچے آ جاتا ہے، زمین اوپر چلی جاتی ہے، تو ایا تو بڑی سے اوپر نہیں بڑھتی۔ ہمارے ساتھ تو قصے ہوئے، اس لیے آپ کو کہتا ہوں، میں تو جب پیر ہوں نا بھائی، ارے بتاؤ تو صحیح، قصے تمہارے پاس آتے ہیں، تمہارے پاس تو تمہارے گھر کے قصے آئیں گے، تمہارے محلے کے قصے آئیں گے، تمہارے رشتہ کے قصے آئیں گے، میرے پاس تو ساری دنیا کے قصے آتے ہیں۔ تو میں ایک ہی بات کہتا ہوں، حضور کا اخلاق کو اپنا، اپنوں کے ساتھ پرائیوں کے ساتھ، ہرمزان تھا ایک بہت بڑا آدمی، ہر دول کے زمانے ہرمزان۔ ابھی اب آپ ایران چلے جاؤ، ایران تو وہاں پر اب تک اسٹیشنوں کے نام ہرمزان اس کے نام پر، بڑے بڑے مال، بڑے بڑے اسٹیشن، بڑے بڑے جو ان کے ایئرپورٹ وہ ہرمزان کے ایرانی تھا، وہ پکڑا بھی جاتا تھا، بہت مسلمان ختم، حضرت عمر کے زمانے حضرت عمر نے اعلان کیا کہ دیکھو بھی اس کو پکڑنا مشکل ہے۔ میں جیسے ایک اعلان کرتا ہوں کہ بہت لوگوں کو مارا ہے، تو واجب القتل ہے، جب بھی ملے جہاں بھی ملے، اور پسند لگے یہ بات، کئی ان سے ہزاروں مسلمانوں کو مارا ہے، ساری بہت بہادر، وہ اتفاق سے پکڑا گیا، اتفاق تھا، اور نوجوان لڑکوں نے پکڑا کسی جگہ سے، کوئی اتفاق تھا، اور راستہ بھول گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، مدینہ میں لائے، جب مدینہ میں لائے حضرت عمر نے کہا ارے حرمزان ہے، مدینہ میں اعلان ہو گیا، حرمزان آیا، حرمزان آیا، حرمزان آیا، حرمزان آیا،
مدینہ کی عورتیں نکل پڑی دیکھنے کے لیے، مدینہ کی بچیاں آ گئی، باپ کا قاتل پکڑا گیا، ماں کا قاتل پکڑا گیا، بھائی کا قاتل پکڑا گیا۔ حضرت عمر نے نہیں کھڑے کھڑے فیصلہ کر دیا، کل جو ہے حرم شریف کے بعد اس کا قصاص ہوگا۔ اس میں تو اچھے کی ضرورت تھی نہیں، کئی لوگوں کو مار چکا ہے یہ بھی جو تھا یہ بھی خوشی خوشی ٹھیک ہے، کل قصاص ہوگا، کوئی بات نہیں۔ اب سارا قصاص ہے، اس وقت میں قصاص جو ہوتا تھا سب کے سامنے ہوتا تھا، الگ سے نہیں مارتے، پھانسی الگ سے نہیں دیتے، سب کے سامنے تاکہ لوگ دیکھیں، عبرت حاصل کہ یہ قصور اگر میں نے کیا تو میرے گھر سے ایسا ہو۔ اب وہ سارے کے سارے لوگ جمع ہو گئے اور اس کو جو ہے سامنے کھڑا کیا، جلاد کھڑا تھا تلوار لے کر، حضرت عمر کو مجھے اس پر اشارہ کرنا تھا، کیسے قتل کرو، اس کی اتنا ہی کہنا تھا۔ حضرت عمر نے کہا بھی سب آ گئے، سب آ گئے، اچھا جلاد تم بھی تیار ہو؟ ابھی بھی تیار ہو۔ تو رمضان نے کیا کہا؟ مہلن یا امیر المومنین، ایک منٹ آگے فرمایا، اہل و سہل، بتاؤ کیا چاہتے ہیں؟ یہ کام میں تو کر رہا ہوں۔ اور جو مرنے والا ہوتا ہے تو اس کی طرف پوچھا جاتا ہے کہ اس کی کیا خواہش ہے، کیا تمنا ہے، کم سے کم مجھ سے پوچھو تو پھر میری کیا خواہش ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت عمر کے پاس ہر وقت میں حضرت عبداللہ ابن عباس رہتے تھے، حالانکہ عمر میں چھوٹے تھے لیکن عبداللہ ابن عباس کو ساتھ رکھتے تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل۔ چھوٹے چھوٹے بچے سے عبادلہ کہتے تھے، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص، یہ عبادلہ جن کا نام عبداللہ سے شروع ہوتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے بچے تھے تو انہوں نے سامنے کھڑا کیا، چلو دوڑ لگاؤ، جو سب سے پہلے دوڑ کر مجھے ہاتھ لگا لے گا میں اس کو لیے دعا دوں گا، یہ دوں گا، جو بھی آپ نے وعدہ کیا۔ کہ سارے کے سارے دوڑے جو عبادلہ تھے وہ دوڑے تو عبداللہ ابن عباس سب سے پہلے حضور صاحب کر چمڑ گئے، تو انہوں نے دعا کی دعا دی، اللہم فقہہ فی الدین، اللہم علمہ التأویل، اے اللہ دین کی سے سمجھ دینا اور اس کو قرآن کا علم دینا۔ اسی لیے تفسیر میں سب سے زیادہ مقبول جو تفسیر مانی جاتی ہے وہ ابن عباس کی مانی جاتی ہے۔ سب جو ہے ان کے سامنے جا کر خاموش ہو جائیں گے، ان کا کوئی قول آ جائے گا تو سب خاموش۔ انہوں نے دعا دی تو حضور حضرت عمر نے اپنے ساتھ رکھتے تھے، دائیں طرف دکھاتے ہیں، جب کوئی مسئلہ آتا ایک جملہ کہتے غص یا غواص، غص یا غواص، غواص کہتے ہیں غوطہ لگانے والے کو، سمندر میں غوطہ لگانے والا، علم کے سمندر میں غوطہ لگانے والے غوطہ لگا اور اس مسئلے کا حل نکالا۔ تو عبداللہ ابن عباس کو رکھتے، ایک طرف عبداللہ ابن عباس کو رکھتے تھے، ایک طرف حضرت علی کو رکھتے اور کہتے تھے علی اس بارے میں تمہاری کیا رہے گا؟ تو اس نے کہا بھائی میں مر رہا ہوں تو مرتے مرتے تو مجھے پوچھو تو صحیح، مجھے میرے میں خواہش ہو۔ حضرت عمر نے پوچھا ہاں اس کا حق ہے، مر رہا ہے، مارنا ہے اس کو، پوچھو کیا رہی ہے کہ اب کیا خواہش ہے۔ حضرت عمر نے مجھے بتایا کیا خواہش ہے تمہاری؟ یہ کہا میری خواہش یہ ہے کہ مجھے پیاس بہت لگ رہی ہے۔ جو آدمی مرتا ہے تو مرنے سے پہلے اسے پیاس بہت لگتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں پورا سمندر پی جاؤں، مجھے پیاس بہت لگ رہی ہے، میں نے موت کی آہٹ سن رکھی ہے، آپ کم سے کم مرنے سے پہلے مجھے پیٹ بھر کے پانی تو پلا دو۔ حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے۔ لوگ جبل کاسا، اس زمانے میں پانی جو ہوتا تھا نا یہ چھوٹے چھوٹے کپوں میں نہیں ہوتا تھا، چھوٹے چھوٹے گلاسوں میں نہیں ہوتا تھا، کاسا ہوتا تھا، کاسا۔ آج اربوں کے یہاں جہاں دعوتوں میں جاتے ہیں تو ان کے یہاں بھی کاسا ہوتا ہے، آمیا کاسا بڑا سا پیالہ ہوتا ہے۔ مولانا شریف خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں حفاظت میں جب دعوت ہوتی تھی تو حضرت کے یہاں جو پیتل کے قسم کے جو کاسے ہوتے تھے سب میں پانی بھر دیتے تھے۔ میں نے شروع کیا، پی لیا، پھر اسی میں انہوں نے کیا، پھر اسی میں انہوں نے کیا، اسی میں انہوں نے کیا، ایسے چلتا رہتا تھا۔ حضرت عمر نے کہا جبل کاسا، وہ کاسا لے کر آ گیا پانی کا، حضرت عمر کو دیا، حضرت عمر نے وہ کاسا پکڑا اور کاسا پکڑ کر اس کے قریب جا کر اس کو دیا، پکڑ پیلے پانی جتنا پینے ہے۔ اب اس کے ہاتھ میں تھا اور ہاتھ یوں لڑ رہا ہے، کانپ رہا ہے، وہ نظام کا۔ حضرت عمر نے کہا بھائی تو پانی پی، جب تک کہ یہ پانی نہیں پیے گا ہم تجھے قتل نہیں کریں گے۔
ٹینشن مت لے. جب تک تو یہ پانی نہیں پیے گا ہم تجھے قتل نہیں کریں گے. اتنا قدر پانی پی. جب حضرت عمر نے یہ کہا جب تک تو یہ پانی نہیں پیے گا ہم تجھے قتل نہیں کریں گے, یہ سنتے ہی اس نے وہ کاسا جگہ پانی کا پیالہ زمین پر ہے. میں یہ پانی پی نہیں سکتا تو مجھے مار نہیں سکتا. بتاؤ حضرت عمر نے کہا بیوقوف بنا گیا مجھے. حضرت عمر کو بیوقوف بنانا آسان نہیں, وہ تو بہت خطرناک ہے. حضرت عمر فوراً رسول اللہ کے عباس سے پوچھا بھائی کیا کروں؟ بولے صحیح کیا ہے, نہیں مار سکتا. آپ نے یہ کہا کہ جب تک تو یہ پانی نہیں پیے گا ہم تجھے قتل نہیں کریں گے. اس نے پانی بھیج دیا اور اس نے کہا میں یہ پانی پی نہیں سکتا تو مجھے مار نہیں سکتے. ہر طریقے سے پوچھا تب میں نے کہا کہ صحیح ہے, پہلے توڑو پھر بولو. پہلے آدمی زبان سے بولو, اب بڑا آدمی زبان سے کوئی جملہ نکالے تو یہ بہت خوش ہو سکتی ہے. حضرت عمر نے کہا کیا کروں؟ یہ کہا کچھ نہیں کر سکتے, چھوڑ دو اس کو, کیا تو مدینے کے جیل میں ڈال دو. چلو پکڑا گیا ہے تو مدینے کے جیل میں ڈال دو, قتل نہیں کر سکتے. پھر آپ نے یہ پانی. حضرت عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے. اچھا جب اس کو آزاد کیا یعنی قتل نہیں کر سکتے, اب دوسری جو سزا ملی وہ دو, آپ مار نہیں سکتے, خلاصہ کلام کیا. تو جب اس نے یہ کیا تو دو مسئلے ہوئے. ایک مسئلہ تو یہ ہوا کہ جس کے باپوں کو اس نے مارا تھا, جس کے بھائیوں کو اس نے مارا تھا, جس کے خاندان والوں کو اس نے مارا تھا, وہ سب کے دل میں آیا کہ ارے یار بڑی مشکل سے بھی مجھے پکڑا گیا اور یہ چھوڑ گیا. تو بڑی مشکل سے پکڑا تھا اور یہ چھوڑ گیا. حضرت عمر نے کہا ہم اللہ رسول کے حکام کے سامنے کسی کی نہیں سنیں گے. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. اللہ کے حکم کو ہوتا ہے تو جو فیصلہ نہیں کرے گا وہ کافر ہے, وہ ظالم ہے, وہ فاسق ہے. قرآن کی آیت ہے, چھٹے پاری نہیں مان سکتا. اس نے میری اخلاق دیکھے, اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت بھی اسے اخلاق پر دی. ہمارے قاضی الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے نا, جو بڑے بوڑھے انہیں آپ نے دیکھا تھا نا, قاضی الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے. یہاں ہمارے گجرات کے بڑے ذمہ داروں تھے اور بہت غصہ بھی آتا تھا ان کو, جو بہت ماشاء اللہ یعنی قلبی آدمی تھا, اللہ کا خاص تعلق. ان کے اخلاق میں نے دیکھے. ہم جاتے اب ان کے مقابلے میں ہم کیا, یعنی ان کو تو بہت بڑے آدمی تھے. ہم وہاں ملک احمد مسجد میں جاتے تھے تو کئی صاحب سے ملتے تھے, وہاں پہ غنی صاحب ہوتے تھے اور ان سے ملتے تھے, اسے بیٹھتے تھے. وہاں پہ غنی صاحب جو کہتے تھے کئی صاحب سے ملاقات ہوئی, میں نے کو ملاقات کرنی ہے. کئی صاحب کے خاص قسم کی ٹوپی ہوئی اور خاص قسم کے کپڑے, گھڑی یہاں ہوتی تھی, وہ گھڑی پہن لگاتی تھی. اور جب بھی ان سے مسافر کرو معاملہ کرو تو ان کی خوشبو آتی ہے. برابر یہ کب جانا ہے آپ کو, کون سی ٹرین ہے؟ تو میں کہتا تھا کہ رات کو گجرات میں سے بمبئی جانا ہے. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ولی اس کے لیے کھانے کا انتظام کرو, یہ کرو. اور ذرا 2 روپیہ حلوے کے لیے منصوری حلوہ ہوتا تھا وہاں احمد آباد میں. اب پتہ نہیں ہے یا نہیں, تو پتہ نہیں ہے, ابھی بھی ہے نا. منصوری حلوہ اور 2-3 قسم کا لائیو, جو احمد آباد کی زبان ہے, 2-3 قسم کا لائیو, وہ لے کے آتا تھا بیچارا. اب جو 5 کی ٹرین یہ تو آتے تھے. سب سے آخر میں چلنے والی ٹرین اس وقت میں احمد آباد سے ممبئی کے لیے گجرات میں گیا. سب رکھتے قائد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی 1 مرتبہ نہیں, 2 مرتبہ نہیں, کئی مرتبہ میں نے دیکھا کہ خود رکشا میں مجھے بٹھا کر میرا سامان اٹھا کر آدھا سامان یہ اٹھاتا, آدھا سامان یہ اٹھاتے, اسٹیشن پر لاتے اور بیٹھتے. تو پولیس ان کو پہچانتے تھے سر, پورے ہم کو ہی پہچانتے تھے. اب بھی میں جب احمد آباد جاتا ہوں تو پولیوں کو جمع کرتا ہوں اور پولیوں کو جمع کر کے تصویریں لیتا ہوں, جاندار, شاندار, مالدار, دیندار.
ایماندار انہیں تصویر ہوتی ہے، دیتا ہوں اور ان کی تشکیل بھی کرتا ہوں، پھر آگے کا سفر کرتا ہوں۔ ابھی میرا معمول وہ پولی بھی آ جائے، قائد صاحب کو کہوں قائد صاحب آپ آرام کرو، 11 بجے کی ٹرین ہے اور آپ کو آرام نہیں، میں تمہیں ٹرین میں بٹھا کر اور جب تک ٹرین روانہ نہیں ہوگی میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ ٹرین یہاں سے روانہ ہوگی، مولانا عمر صاحب کو میں دہلی مرکز پر اطلاع کروں گا کہ یونس خیریت سے الحمدللہ روانہ ہو گیا، اور بمبئی آپ پہنچو گے تو مولانا عمر صاحب کو اطلاع کروں گا کہ الحمدللہ یونس بمبئی پہنچ گیا۔ یہ اخلاق تھے جس سے ہمارے گجرات میں کام چل رہا ہے۔ یہ میرے ساتھ معاملہ ہے۔ اچھا صرف میرے ساتھ معاملہ نہیں، ایسے جواب کے ساتھ کیوں کرتے، ایسے سب کے ساتھ یہ اخلاق برتتے تھے۔ بس اخلاق کے ساتھ ہاں غصہ آتا نا تب ببرو غصہ ہو جاتے، کوئی بے اصولی ہو گئی کہ اصول شیخ محمود ملیا کو ڈانٹ دیتے تھے، یہ شیخ محمود ملیا رہا نا وہ ٹھیک ٹھیک چل رہا تو ہاں، اب آج کل جو ایسے یہ بے اصولی بہت ہو رہی ہے ایسے مشورے میں کہہ دیتے تھے، لیکن ان کی بات نبھ جاتی تھی، اب نہیں دکھتی۔ اب اگر کسی کو اگر غصہ ہوں گے تو وہ تو تم سے تو سنے پہلا سے وہ سمجھے گا، اب نہیں دکھتی وہ طے ہوگا۔ اور انہوں نے یہ محنت کر کے دعوت کے کام میں چلائے، بلوچ میں کتنی مرتبہ آئے، سورج میں کتنی مرتبہ آئے، ہم کاپوسی سے آتے تھے اور یہاں آ کے ٹرین پکڑتے تھے، کاپوسی پڑھتے تھے تو وہاں سے آتے تھے ٹرین پکڑتے تھے۔ اہتمام اچھا ہمارے یہاں ٹھہرنے کی جگہ احمد آباد میں کون تھی، میں نے سمجھ تھی اس وقت میں وہی مرکز ہوتا تھا، اس کے مرکز ہوتا نہیں تھا، وہاں عبد الغنی صاحب کے رحمۃ اللہ علیہ وہاں ہوتے تھے، وہاں جا کے کہ جب تک ٹرین روانہ نہ ہو یہ اچھا ہاں یہ بات تو بھول گیا، ٹرین میں بیٹھنے کے بعد جیب میں سے پیسے بھی نکال کے دیکھے معلوم کبھی بھی بغیر پیسے کی، جب ہم کو تو وہ اس وقت میں 10 روپئے بھی دے دے رہے اپنا اپنے لیے 10 لاکھ کے برابر ہے۔ یہ طالب علم کو کیا چاہیے، طالب علم جو ابتدائی طالب علم ہو اس کو تو 10 روپیہ دو 15 روپیہ دو نہیں دیتا، اور جو کوئی کام کی ضرورت کوئی کام کا ضرورت پڑے نا مجھے بتائیے تو کوئی گھبرائیے مت۔ نظام الدین آئے سب کے لفافے لے کر آئے، سب کے کپڑے لے کر آئے، یہی حال مولانا عبد الوہاب سب کریں چھیڑا اور چھیڑے پر سب کے نام لکھے ہوئے، یہ مولانا عمر صاحب کا ہے، یہ مولانا یوسف صاحب کا ہے، اور حضرت جی کا بڑا لایا ہوں گے، حضرت جی تو حضرت جی ان کے لیے بڑا لایا ہوئے تو بڑا کوٹلا ہوتا تھا حضرت جی کا۔ یہ تھے اخلاق، آج یہ اخلاق ہے؟ ارے بتاؤ تو صحیح ہے، اتنی تو عقل ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے بے دین دیندار نہیں بننا ہے، سیدھا سیدھا اخلاق کے ساتھ چلو، اللہ کے احکامات کو پورا کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلو گے انشاءاللہ۔ اب میں آپ لوگوں کو ہدیہ دینا چاہتا ہوں، قبول کرو گے ارے بڑی بڑا قبول کرو گے انشاءاللہ۔ 10 مرتبہ اگر سورہ اخلاص پڑھ لو تو جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے، 20 مرتبہ پڑھو تو 2 محل، 30 مرتبہ پڑھو 3 محل تیار۔ تو میں کہتا ہوں روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو، 31 منگلے تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ روزانہ، اور کوئی انٹرنیٹ والا آپ کو فون نہیں کرے گا۔ دنیا کے اندر میں ایک محلہ بناؤ، ایک پلاٹ لو، ایک دکان لو، تو ایک تو سارے پریشان کرتے نہیں کرتے، ارے بتاؤ تو صحیح، اور 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو گے تو 31 منگلے جنت میں روزانہ تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر ثواب مل جائے گا، اور جو اس کو پڑھے گا اللہ اس سے بہت محبت کرے گا، بہت پیار دے گا۔ شکاگو میں ایک ڈاکٹر نہیں ہے، وہ بھی احمد آباد کی ہے، گجرات کی ہے، میں نے اس نے کہا کہ حضرت جب سے میں نے آپ سے سنا میں نے 10 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا ہے، آپریشن کرتے کرتے بھی سورہ اخلاص پڑھتی ہوں، ڈاکٹری کرتے کرتے بھی سورہ اخلاص پڑھتی ہوں، اور اس کی برکت سے دعا مانگتی ہوں اللہ میرے کام بھی بناتے ہیں۔ ساری بیٹیاں ڈاکٹر، سارے داماد ڈاکٹر، سارے بیٹے ڈاکٹر، ساری بہویں ڈاکٹر، سب ڈاکٹر۔ ہم جاتے ہیں وہاں ٹورنٹو ہے، شکاگو یا امریکہ، تو ہم کہتے ہیں کبھی کبھی ادھر ہمارا چیکنگ بھی کر لو، بولے فکر میں کرو میں خود آؤں گی، اپنا سامان لے کے آؤں گی اور آپ کو چیک کروں گی، آپ کو کسی جگہ ہسپتال میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، چیک کروں گی اور جو دوائی بھی لکھنی ہوگی دوائی لکھ دوں گی، کالی دوا لکھ کے دے دوں گی، لیکن دوا لا کے میں دوں گی،
پھر لکھا ہوا ہونا چاہیے کون سی دوائی استعمال ہو رہی ہے. تو وہ بیچارہ مجھے علاج نہیں کرتی. اس نے کہا کہ 10 لاکھ مرتبہ میں نے پڑھا, 5 لاکھ مرتبہ حضرت میں نے آپ کو ہدیہ دے دیا, مجھے ہدیہ دیا, اور 5 لاکھ مرتبہ میں نے میرے لیے رکھا. میں نے کہا بہت اچھا. پھر اس نے کہا کہ حضرت جی یہ بتائیے کہ میں نے 5 لاکھ مرتبہ میرے لیے رکھا تو مجھے جنت میں بنگلے ملیں گے؟ میں نے کہا میں کروڑوں مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں جنت میں بنگلے ملیں گے, کیونکہ یہ حدیث صحیح ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے کہا تھا, عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ, جنت میں اللہ تعالیٰ ایک بنگلہ بنا دے گا تیرے لیے. حضرت عمر نے کہا 10 مرتبہ پڑھوں جنت میں ایک بنگلہ؟ آپ نے فرمایا ہاں. حضرت عمر نے کہا اذا اللہ استغفر یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی پھر تو میں بہت زیادہ پڑھوں گا. آپ نے فرمایا جتنا پڑھنا ہے پڑھ, تو بنگلہ بناتے بناتے تھک جائے گا, اللہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا. تو مولوی صاحب مجھے بنگلے ملیں گے؟ میں نے کہا پاکو بل سے 100%. اچھا مولوی صاحب فوٹو نہیں لگاتا, ایک بات پوچھنی ہے. تو پوچھو. مطلب بابو بابو آپ سے کہ نہیں آ گئے میرے کہا گجراتی ہے پنجابی, اس کو ریٹ کا بہت فکر رہتا ہے. تو میں نے کہا دیکھو بھائی ڈاکٹر صاحب وہاں تو بھاڑا تو نہیں آئے گا, تو اتنے سارے بنگلے کریں گے کیا؟ میں نے کہا انشاءاللہ جب جنت میں جائیں گے تو مشورہ کر لیں گے. تو بنائے جا, تو بنائے جا. میں نے کہا بالکل بنائے جا. تو میں آپ لوگوں کو یہ ہدیہ دے کے جا رہا ہوں, 313 مرتبہ سورہ اخلاص, 313 مرتبہ درود شریف, درود بھی مختصر والا. لمبا درود پڑھ سکو تو ٹھیک ہے, لیکن نماز والا درود نہیں پڑھ سکتا ہے, تھوڑا لمبا ہے. اتنا پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں درود بھی ہے, اس میں سلام بھی ہے, دونوں چیزیں ہیں اس میں. صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. اور تیسرا 313 مرتبہ استغفار. اے اللہ مجھے معاف کر دے, اے اللہ مجھے معاف کر دے, اے اللہ مجھے معاف کر دے. کتنا آسان کر کے بتا دیا آپ کو میں نے. اور 313 سے جو 314 ہو جائے تو حرج نہیں ہے, 315 ہو جائے تو حرج نہیں ہے, 500 ہو جائے تو حرج نہیں ہے. لیکن کم مت کرنا, بھاؤ گرانا مت ہمارا. پہلے میں 100 مرتبہ پڑھواتا تھا, شروع میں 100 مرتبہ سے کیا, ہوتے ہوتے 313 تک پہنچا ہوں. کسی نے کہا کہ حضرت پہلے تو 100 مرتبہ آپ بتاتے تھے واٹس ایپ پر. میں نے کہا تیری دکان سننے لی تھی, کتنے کی دی تھی بھائی؟ 50 لاکھ کی. ابھی کیا بھاؤ ہے؟ 3 کروڑ ہو. میں نے تیری دکان کا بھاؤ بڑھ سکتا ہے, میرے سورے اخلاص کا بھاؤ نہیں بڑھ سکتا. ابھی 313 ہے, دوسرے مرتبہ آپ کو اور بڑھاؤں گا. لیکن مرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو یاد آئے گا کہ ایک مولوی صاحب نے بتایا تھا کتنے بنگلے تیار ہوں گے. کرو گے, اس کے بعد جو دعا مانگو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا انشاءاللہ. قیامت تک کے آنے والی نسلوں میں کوئی فقیر بھی رہے گا, کوئی بیوی انشاءاللہ بھی رہے گا. کرو گے انشاءاللہ. دوسرا یہ کہ آج کل لوگ بہت دیکھو 313 مرتبہ سورہ اخلاص, ٹھیک ہے, 313 مرتبہ درود شریف, 313 مرتبہ استغفار. اب ایک بات اور بتاتا ہوں, آج کل لوگ بہت پریشان ہیں, زندہ نہیں چلتا, جادو ہو گیا, نظر لگ گئی, جنات پریشان کرتے ہیں, ٹینشن. کئی لوگ بیچارے پریشان ہیں. تو ایک وظیفہ آسان بتاتا ہوں. گھر کے 4 کونے ہوتے ہیں, جس مسجد میں بیٹھے ہیں اس کے 4 کونے ہیں, 1 2 3 4. ہر کونے میں 24 گھنٹے میں 2 مرتبہ, دن میں 1 مرتبہ, رات میں 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے بند کرو. آپ کا کام ہے. اللہ آپ کو اتنا بڑا مکان دیا ہے کہ 50 کمرے ہیں اس میں, اللہ آپ کو 100 کمروں والا خرید دے گا اور دعا انشاءاللہ. اب ہر کمرے میں جا کر آپ پڑھ نہیں سکتے, کسی بھی کمرے میں پڑھو گے تو اس کا کرنٹ دیش اور جگہ پہنچ جائے گا. اتنا میٹھا بولی بھولی میں نہیں ملے گا جو اتنا آسان سمجھائے. سمجھ گیا؟ کسی بھی کمرے پر کسی دن ایک کمرے میں پڑھ لیا, کسی دن دوسرے کمرے میں پڑھ لیا, کسی دن چوتھے کمرے میں پڑھ لیا. لیکن سب میں جو بیوی ہے کرائے سے دیا ہوا ہے, بچے سو رہے ہیں, کوئی بات نہیں, آپ اس کمرے میں سوتے اس کمرے میں پڑھ لو, اس کا اثر پہنچ جائے گا. اس کے کرنے سے یہ ہوگا کہ جادو اور یہ جتنی چیزیں ہیں ساری روحانی امراض اس کی حفاظت ہو جائیں گی. اور یہ میں نہیں کہتا, یہ عبدالرحمان ابن عوف کا معمول ہے. حضرت عبدالرحمان ابن عوف عشر مبشرہ میں سے ہیں, بڑے صحابی ہیں,
بہت بڑے لوگوں میں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تاجر ایمان کہا ہے، بہت اونچے آدمی ہے۔ یہ کہ ان کا معمول تھا کہ میرے گھر کے اندر چاروں کونوں میں روزانہ میں ایک ایک مرتبہ ایسی کرسی پڑھتا ہوں، تو اللہ نے مجھے مال بھی بہت دیا، اللہ نے مجھے صحت بھی بہت دی۔ اور دیکھو یہ میں نے میری کتاب لکھی ہوتی ہے، میں نے لکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا عبدالرحمن کہ تم ایسا کرو، وہ ان کا تجربہ تھا، اور صحابہ وہ کہتے تھے کہ حضور تو مجھے نہیں بتایا، یہ حدیث نہیں ہے لیکن میرا تجربہ ہے، مجھے اس کا فائدہ ہے۔ تو تم بھی پورو آیت الکرسی تو پڑھنی ہے نا، تو گانا تھوڑی گانا ہے وہاں جا کے، ان کو دوسری کل بھی تھوڑی پڑھنے، اور آیت الکرسی کا تو مستقل بجٹ ہے ہی، تو حدیث کے اندر کرتے نہیں ہے۔ عبدالرحمن بن عوف ان کا جب انتقال ہوا، عبدالرحمن بن عوف کا اتنا سونا ان کے گھر کے اندر سے نکلا کہ ان کی 4 بیویاں تھیں، اور جب سونا تقسیم کرنے لگے ورثے میں، اتنا سونا تھا کہ وہ کاٹتے کاٹتے کداریاں بھی ٹوٹ گئی، اتنا سونا نکلا عبدالرحمن بن عوف کے گھر کے اندر سے۔ تو آپ کرو گے انشاءاللہ، لیکن حدیث کے لیے کیا ہے؟ سورہ اخلاص تو حدیث میں ہے، 10 مرتبہ پڑھو، ایک بنگلہ تیار، یہ تو پکی حدیث ہے مسند احمد کی، اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ یہی بات میں نے داویل مدرسے میں بھی کی، داویل مدرسے میں کہنا اتنا آسان نہیں ہے، تو بڑے بڑے مولوی ہو گئے آپ سمجھیں گے نہیں، ہم تو دیوبند مدرسے میں بھی کہتے ہیں یہی بات، ہم جہاں آتے ہیں وہاں لوگ میں گھیر لیتے ہیں، کوئی مرضہ تو میں نے کہا تھا 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، پھر وہ کبھی کچھ ہوتے ہیں تو میں نے کہا مسند احمد میں ہے، میری کتاب میں بھی ہے، وہاں دیکھ لینا، گھر موتی تو سب جگہ ہے نا، تو میرا لکھ دیا میں نے، تو آپ کرو گے انشاءاللہ۔ تیسری بات، دعوت کا کام یہ سدا بہار ہے، دعوت و تبلیغ کا کام چھوڑنا نہیں ہے، لیکن ایک شرط ہے، دعوت اور تبلیغ کا کام صفات سے کرنا، گھومنے پھرنے کے لیے نہیں، پکنک کے لیے نہیں، چلو یار ڈائری کی وہ لڑائی ہے چولہے لگانے کرے یار، یہ لڑائی بھی دور جائے، ارے چولہے بھی دی جائے، یہ نہیں، ایک جگہ میں بیٹھا ہوا اور وہ بات کر رہے تھے، میں تو کیا بات کرتے، کشمیر میں دوسری جماعت بڑی رہی ہے، چال میں جائے یار کشمیر میں تو میں نے اس کو کہا کہ تمہارے کھاتے میں کشمیر دیکھنا اللہ لکھے گا، تمہاری میرے والد صاحب کہتے تھے تبلیغ کے کام میں آج کل لوگ اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ منڈی ذرا اچھی ہے، یہ دھندا اچھا ہے، دنیا میں دیکھ لیتا ہے، ہڈیے مل جاتے ہیں، تو ابا کہتے تھے حسن کا میدان میں اس کو نہیں چیز ملے گی جو اس کو ملے، کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ نے بھرے لکھنؤ میں کہتے تھے رائے گڑھ میں سب سے بڑا اجتماع رائے گڑھ میں ہوتا تھا وہ سب کے لیے، اب تو کم ہو گیا جو حالات کی وجہ سے، بنگلہ دیش میں وہ سب میں ہوتا تھا۔ ابا کہتے تھے دعوت کے کام کو ذمہ داری سے کرو، صفات سے کرو، اخلاق ہمارے اچھے ہوں، اللہ کے سامنے رونا ہو، اللہ کے سامنے گڑگڑانا ہو، کرو گے انشاءاللہ۔ اب مجھے بتاؤ اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے 3 چلنے کے لیے کون تیار ہے؟ خالی ہاتھ اوپر کر لو، نام نہیں لکھوں گا لو ماشاء اللہ، بڑوں سے سدا بہار، واہ واہ واہ، اللہ بہت قبول ہوگا تمہارے بڑوں کے، میں نے بھی ڈنڈے بہت کھائے ہیں یہاں، اور میرے والد نے بھی پتھر بہت کھائے، ابا یہاں کے قصے بہت سناتے تھے۔ ایک قصہ سنا تو ابا کہتے تھے، یہ کہتے تھے کہ بڑوس کے کسی گاؤں میں ہم لوگ گئے تو اس وقت میں اتنا دعوت کے کام تھا نہیں، اب عید کا دن تھا دوسرے دن، تو ہم نے کہا یار عید کی نماز کا مسجد میں کوئی ٹھہرنے نہیں دیتا، یہ ہری ہری مسجد ہوتی تھی دیہات کے اندر، تو ابا کہتے تھے کہ وہاں پر یہ لوگ مسجد میں تو یہ ٹھہرنے دیتے نہیں، یہ دیکھیے، تو ہم نے کہا قبرستان کی مسجد میں جا کر رات گزاری، قبرستان کی مسجد ہوتی ہے تو وہاں ہم نے رات گزاری، اور وہاں رات گزار کر ہم نے جو ہے کپڑے وغیرہ دھوئے، کپڑے بدلے، کپڑے جوڑی تھا، عید کی تیاری کی، عید کی تیاری کی، اور عید کی تیاری کر کے اچھے کپڑے وغیرہ پہن کر ہم بس یعنی کپڑے پہننے والے تھے ہم، اب آج عیدگاہ میں جانا ہے، اب عیدگاہ یہاں ہوتی ہوگی، ہر جگہ عیدگاہ ہوتی ہے، جانے عید کی نماز پڑھتے ہیں، تو ہم بھی ٹھار کے ساتھ عیدگاہ میں جانے، ایسا ہوا کہ ہم نے کپڑے ایک طرف رکھے تھے سب تیار کر کے، پریس کرنے کا تو دھوبی میں تھا نہیں، لیکن وہ برتن جو ہوتا ہے برتن اس کو نیل کر کے ٹھیک ٹھاک کر لیا، یہ ابا خود سنا دے میرے کو، تو کہتے تھے کہ ٹھیک ہے، گھڑوس کا علاقہ تھا، کوئی انسان کا نام بھی کہتے تھے، دیولا جاتے ہوئے کوئی نام آتا ہے پتہ نہیں، یا کاہلی جاتے ہوئے نام آتا ہے، تو بولے کہ
یہ تھا کہ انہوں نے جو تیار کر کے کپڑے کو ٹھیک کر کے جب پیشاب کے لیے گیا نا تو ساتھی کسی کام کے لیے گئے تو چلو سارے دھو کر اچھے سے وہ کپڑے پہن کر عیدگاہ میں جاوے اور عیدگاہ میں جا کر پہلے سب سے جا کے بیٹھے. ٹھنڈی کا زمانہ تھا. اب ہم جو ہے وہاں گئے, اتنے میں کوئی کتا آیا, اس کتے نے اس کپڑے کو پیشاب کر دیا. یہ بدلا گیا. 100 اور 2-4 کتے آئے, جتنے کپڑے ہمارے عید کے تھے اس نے اسے پیشاب کر دیا. اللہ کوڑے شروع سے ارے آپ تو کترو تو اللہ کترو اللہ آپ تو ٹھیک ہے کپڑا اوشی کروا لوں. سردی کا زمانہ, جنوری کا مہینہ, ہم نے وہ کپڑے سارے کے سارے دھوئے, پاک کیا اور پاک کر کے جتنا نچوڑ سکتے اتنا نچوڑا, لیکن پھر بھی ترتا رہے گا. اور سارا پہن کر ٹھنڈی کا زمانہ ان پر جو چادر وادر ڈال کر ہم وہاں عیدگاہ میں پہنچے. اب عیدگاہ میں پہنچے تو پہلے سب میں فرشتہ بن کر بیٹھ گئے. پیچھے سے یہ لوگ آئے, اللہ یہ کون لوگ بیٹھے ہیں, بابڑے یہ کون لوگ بیٹھے, تمہارے کپڑے بھینے تمہارے کپڑوں میں تو پانی ٹپک رہا ہے, پیچھے جاؤ پیچھے جاؤ پیچھے جاؤ. تو جتنے ہم آگے رہتے تھے اتنا ہم کو پیچھے کر دیا, ہم پیچھے چلے گئے. یہ ابا کہتے ہیں اب پیچھے چلے گئے. اب پیچھے چلے گئے تو انہوں نے دیکھا یہ کون لوگ ہیں یہاں آئے ہیں. اب ہم تو بات کرنے کی بھی ہمت نہیں, بات کرے تو وہ امام صاحب جو تھے تو ان کے تھے امام صاحب, وہ بھی ایسے نگاہوں سے دیکھے اپنے ڈر لگے سیدھے سیدھے چلو. تو انہوں نے ہمارا پیچھا کیا, کہاں ٹھہرے, اس کے گھر میں ٹھہرے. تو ہمارا سامان وہ مسجد میں تھا قبرستان کی, وہاں گئے وہ لوگ پیچھے, ارے تم نے ہمارا گاؤں بیکار کر دیا, نکلے یہاں سے. ہم کو نکالا. ابا کہتے ہیں کہ میرے دل پر ایسی چوٹ پڑی. میں نے کہا اللہ کیا دعا مانگوں. اتفاق تھا کہ اس سال میرا حج کا تھا. ابا کہتے حج کا نظام بنا تو میرے دل کے اندر یعنی وہ مجاہدہ تو تھا ہی. ٹھنڈی, کتے نے پیشاب کر دیا, پھر سے آگے لیٹ گئے, آگے سے ہم کو پیچھے ہٹایا, دوسری سب میں چلے گئے. اور یہ ہم کو وہاں قبرستان کی مسجد سے بھی نکالا. تو میں نے اللہ سے کہا, جنوری کا مہینہ تھا, رات کو عشاء کی نماز کے بعد میں تدبیر میں چڑھ گیا اور میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ گجرات کی یہ حالت, میں بھی گجرات کا, یہ بھروچ بھی گجرات کا, یہ گجرات کے سارے کے سارے علاقے گجرات کے, اے اللہ تو مجھے گجرات دے دے. ابا کہتے تھے عشاء کی نماز کے بعد سے میں منتظر پہ چمٹا ہوا دعا مانگ رہا تھا, تہجد کے اذان پر وہاں سے ہٹا اور اللہ سے گجرات مانگا. بس اللہ نے گجرات مانگا, اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے گجرات سے چلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مساجد سب جگہ سے دعوت کے تھے, دعوت کے مراکز, دعوت کے مشورے, دعوت کے اجتماعات یہ ہونے شروع ہو گئے. جب یہ میں نے سبق دیکھی تو مجھے بہت افسوس ہوا کہ جب اللہ سے مانگنا تھا تو تم دنیا کیوں نہیں مانگی جائے. بھائی اللہ ہی سے مانگنا تھا نا, تو خالی گجرات کیوں مانگا, پوری دنیا کیوں نہیں مانگی. اس پر میں مرتے دل سے استغفار کرتا تھا کہ میں نے خالی اللہ سے جب مانگنا ہو تو بڑا مانگو نا, چھوٹا کیا مانگتے, اس کو دینا ہے, تم کو تھوڑا دینا ہے. یہ مجھے زندگی میں میری حسرت نہیں کہ میں نے اس میں گجرات کیوں مانگا. یہ گجرات میں کام کی ابتدا کی تفصیل میں بتائی. یہ ابا جو ہمیں سناتے تھے, ہم تو چھوٹے چھوٹے تھے لیکن ہمیں سناتے تھے کہ یہ ہوا اور بہت یعنی اس سے کہتے تھے کہ ہم نے تو ادھر لگا کر ہم پہلے گئے پہلے سب میں. اچھا مجموعہ اس زمانے میں ادھر ہوتا تھا, لوگ ہدیہ دیتے تھے, مجموعہ کی چھوٹی سی ہم نے لگائی. تو پہلے کپڑے بھی تمہارے میل, کپڑے بھی بھیگے ہیں, مجھے ڈاک بھی پڑا ہے تمہارے یہاں. تو اس طرح کا ڈاک ہوتا ہے, ڈاک بھی پڑا ہے. ڈاکیوں نے لوگوں کو بھی چاہیے اپنے کو. دیکھو یہ ہمارے دیکھو کیسے چم ہے کپڑے, دیکھو پیچھے جاؤ. اب ان کا بھی یہ ادھر گئے تو ماننے والے ہیں اور پیچھے گئے. یہ حالت تھے پہلے, لیکن اب اللہ تعالیٰ نے کتنے اچھے حالات کر دیے. اب بگاڑنا مت بھائی, لیکن دیندار بن کے بگاڑنا مت. جو بنا کے گئے ہیں اس کو آگے بڑھا کرو گے انشاءاللہ, دعوت کے کام میں لگو گے انشاءاللہ, تو دعا کرو.